اس میں بتانے کی یہ کوشش کی جا رہی تھی کہ جو پیسہ ہمیں ملا ہے افغانستان کی جنگ کی وجہ سے، اس کو ہم صرف جلا نہیں رہے ہیں چوک میں، باقی تمام کوششیں ہماری پوری ہیں پاکستان کو نہ کچھ مل جائے اس میں سے۔ 2008 میں زرداری صاحب کی گورنمنٹ آ گئی تو اس وقت جو IMF کا پروگرام تھا وہ بگیسٹ ان دا ہسٹری آف پاکستان تھا۔ یہ نئی بیماری ہے، یہ وہ بوم بسٹ والی بیماری نہیں ہے جو ہم سن 60 سے بھگت رہے ہیں 23 پروگرامز والی۔ یہ دس از دا 600 پاؤنڈ گورلا گیون ٹو اس بائی شوکت عزیز اینڈ نصرت حسین۔ معاشی استحکام آ گیا اور مشرف صاحب کی خصوصی کاوشوں کی وجہ سے وہ یہ اصل حقائق تھے اس کے، لٹرلی پٹاخہ نکال دیا۔ خدا رہا اکنامک پالیسی آپ درست کر لیں، یہ اگر جس راستے پہ ہم چل رہے ہیں یہ ٹرک دیوار میں لگے گا جا کے، اور پھر باہر کا راستہ نہیں ملنا۔ For those of you who don't know me, my name is Daniel Aziz. I got my education from Boston University, first my bachelor's, then my master's, both in development economics, and my advisor was a gentleman named Gustav Papanek, who was part of the Harvard Aid Group back in the 60s when they were trying to compete in the Cold War environment with the socialist communist model by giving a capitalist model of development. And they have a special cell there at Boston University where the Pakistan bureaucracy gets trained, and they go there for higher degrees. اس اسکول نے پاکستان کی اکنامک پالیسی اور ڈیولپمنٹ کے اوپر بڑا انفلوئنس اور امپرنٹ چھوڑا ہے۔ I've always remained focused on the economy, even though I've been embroiled in politics and other things like that. تو اس وجہ سے میرا ایک خاص پیشن بھی ہے اور میں کافی کوشش بھی کرتا ہوں ٹو ریمین ابریسٹ آف تھنگس۔ تو ایسے ہوا کہ 1997 میں جب PMLN کا فلڈ تھا 2/3 میجورٹی کا، تو میں انڈیپینڈنٹلی الیکٹ ہو کے آ گیا۔ 5 میں سے پورے پاکستان میں سے ایک میں تھا جو انڈیپینڈنٹلی الیکٹ ہوا تھا۔ کچھ لوگ اور تھے، وہ فاٹا کی 8 سیٹیں جو ہیں، پہلی دفعہ وہاں پر نیشنل اسمبلی کا جنرل الیکشن ہوا تھا ٹرائبل ایریاز میں، تو وہ بائی لا انڈیپینڈنٹ تھے کیونکہ وہاں پولیٹیکل پارٹیز کو اجازت نہیں ملی تھی، تھینک یو یار، ان دا فرسٹ فیز آف ریگولرائزنگ فاٹا۔ سو دوز 8 ور انڈیپینڈنٹ اینڈ دین دیر واز 5 آف اس اور فرام پنجاب، اور کچھ لوگ اور تھے بلوچستان سے آگے پیچھے۔ وہ وقت تھا تو اس کے بعد مارشل لا لگ گیا، اور مجھے ایک یہاں پر پریزنٹیشن تھی اور فالوڈ بائی راؤنڈ ٹیبل ڈسکشن۔ جو اس وقت کے لوکل گورنمنٹ منسٹر تھے وہ ایئر مارشل صاحب کے بیٹے عمر اصغر صاحب، تو مجھے بھی وہاں بلا لیا گیا۔ میرا اس وقت ایکسیڈنٹ ہوا تھا گاڑی کا پہلا، تو میرا نی کیپ جو ہے وہ ڈیمیکس تھا، تو میں بساکیوں کے ساتھ اس میٹنگ میں شامل ہونے آ گیا۔ تو وہ بیسکلی لوکل گورنمنٹ کی ڈسکشن تھی۔ تو اس ڈسکشن کے دوران کونے میں ایک صاحب بیٹھے تھے اور وہ خاموشی سے سن رہے تھے، علیحدہ سے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے اس وقت نوٹس نہیں کیا، پرواہ نہیں کی۔ خیر ہم نے وہ ہیٹڈ ڈبیٹ کی جو کرنی تھی ہم نے۔ تو جب ہم جا رہے تھے تو میں آخر میں گیا کیونکہ میرے پاس وہ بزاکیاں تھیں، تو ایلیویٹر تھا ادھر، یہ میں بلو ایریا میں بلڈنگ تھی، وہ UBL کی شاید ہی پتہ نہیں یاد مجھے۔ تو اتنی دیر کو وہ بھی چل کے آ گئے ایلیویٹر کے پاس، تو انہوں نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کیا کہ مائی نیم از زین نقوی، اور میں بڑا متاثر ہوں آپ کی باتوں سے، یہ میرا کارڈ ہے۔ تو میں نے جیب میں رکھ لیا اور میں واپس لاہور آ گیا۔ کچھ دنوں کے بعد میں نے ٹی وی لگایا خبر نامہ دیکھنے کے لیے، تو پرویز مشرف کے ساتھ وہ صاحب کھڑے تھے۔ تو میں نے دل میں سوچا یار ان کو تو میں نے کہیں دیکھا ہوا ہے۔ تو پھر میں نے کہا یار کہ تو وہ بندہ ہے جو مجھے ایلیویٹر کے پاس ملا۔ میں نے وہ ملازموں کو بولا لائیں، میں چل نہیں سکتا تھا، جیکٹ لائیں، میری جیکٹ جیب میں دیکھا تو وہ کارڈ نکل آیا۔ تو میں نے ان کو فون کیا نیکسٹ ویک، یہ شاید ویکینڈ تھا تو نیکسٹ، تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ اسلام آباد آ جائیں میٹنگ کر۔ اینی وے that's how I became a consultant to NRB. Everybody thinks that there was some dubious, it was just اگر وہ نہ میں گیا ہوتا، وہ نہ ہوئی ہوتی تو میں شاید نہ ہوں، اس سے لا تعلق ہوتا۔ تو کرتے کراتے میں اس کا چیئرمین بن گیا۔ جمالی صاحب پرائم منسٹر تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ مہنگائی کیوں ہو رہی ہے، جو چیف سیکرٹری ہیں اور بیوروکریسی ہے وہ سب آپ کا نام لگا رہی ہے کہ یہ ستیہ ناش کر دیا پاکستان کا ڈیولوشن پلان نے، اور اس کی وجہ سے مہنگائی ہو رہی ہے، کیونکہ جو لوکل ڈپٹی کمشنر ہے اس کو DCO بنا دیا اور اس کے پاس میجسٹریٹ کی اختیار نہیں رہا ہے، تو اس کی وجہ سے کنٹرول نہیں ہے اور امپلیمنٹیشن نہیں ہے۔
تو بازار جو اپنی من مرضی کر رہے ہیں. کسی کو شاید یہ نہیں پتہ لیکن اس وقت 1280 تھانے تھے پاکستان میں. تو چونکہ ہم پولیس آرڈر بنا کے امپلیمنٹ بھی کر رہے تھے تو ان کے ساتھ ہمارا ایک خاص رابطہ تھا. تو ہم نے ان کو کہا کہ یہ جو اینٹی ہورڈنگ اور پرائز کنٹرول ایکٹ ہے اس کی دفعہ 3(7) کے تحت جو ہے نا ایک وہ کلندرا ایشو ہوتا ہے اور پھر ایف آئی آر کاٹی جاتی ہے. تو وہ جتنی ایف آئی آر ہیں آپ نے 3 سال ڈیولیوشن سے پہلے کاٹی ہیں اور 3 سال کے بعد کاٹی ہیں, وہ سارا ریکارڈ ہمیں بھیجیں. تو وہ آنا شروع ہو گیا بوریوں میں. تو ہم نے ایک ٹیم تھی ہمارے پاس نیچے بیسمنٹ میں جو یہ کمپیوٹر پروسیسنگ کرتی تھی, وہ سارا ہم نے انٹر کر کے تو اس کے گراف بنا دیے. ٹرنز آؤٹ دیٹ دی fines had gone up something like 10-fold. So it wasn't an implementation issue. تو وہ لا کے تو میں نے جمالی صاحب کے سامنے پریزنٹیشن دے دی. تو چیف سیکرٹری بیچارے اکے بکے رہ گئے کہ جی یہ تو ڈیولیوشن کے بعد تو اس کی جو انفورسمنٹ ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ لیکس ہو گئی ہے, یہ تو الٹ چل رہی ہے گنگا. تو وہ جب جمالی صاحب کو بلیڈر کا پرابلم تھا تو انکمفرٹیبل ہو رہے تھے, تو ان کے ایم ایس نے آ کے کہا کہ سر آپ اپنے آپ کو ریلیو کر لیں. تو چیف سیکرٹری نے کہا ہمیں بھی موقع مل جائے گا, ہم اپنے پروونسز سے چیک کر لیں کہ یہ جو ڈیٹا دانیال صاحب دے رہے ہیں یہ کہاں سے آیا. وہ چلے گئے. انہوں نے اپنے ہوم ڈپارٹمنٹ پہ فون کیا کہ اس طرح سے کوئی پولیس کا ریکارڈ آیا یہاں پر, تو آپ نے بھیجا ہے. تو انہوں نے کہا ہاں کوئی بوریاں آئی تھیں این آر بی کے لیے, وہ ہم نے ڈاک میں ڈال کے بھیج دیں, ہمیں تو نہیں پتہ اس میں کیا تھا. تو واپس آئے تو چیف سیکرٹری نے اپالوجائز کر دیا. تو جب انہوں نے اپالوجائز کیا تو میں نے صرف جیسے وہ مونا لیزا نہیں اتنا سا میں نے اسمائل بھی نہیں کیا, ہنسنا تو دور کی بات ہے. آپ سمجھ لیں مونا لیزا جتنا میں نے مطلب اب مسکراہٹ. اچھا مالی صاحب جو ہے ان کا ٹیمپر بڑا بلیئر کرتا تھا, پتہ نہیں اگر آپ ان کو جانتے نہیں جانتے بہرحال, یا لخت وہ جو ہے نا سیخ پا ہو جاتے تھے. تو انہوں نے یہ دیکھ کے تو وہ گرم ہو گئے بس کہ آپ کیوں ہنس رہے ہیں مسکرا رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے لوگوں کا حالات کیا ہے. میں نے کہا نہیں میں تو مسکرایا. ہاں تم مسکرا رہے ہو تو یہ تمہارا کام ہے. اگر فرض کریں یہ غلط بول رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم صحیح ہو, تم میرا تھنک ٹینک ہو, پتہ کر کے دو مجھے یہ کیوں قیمتیں بڑھ رہی اگر یہ غلط ہے تو. میں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ ڈائریکٹر بھیج دیں, ہم اس پہ لگ جاتے ہیں. تو انہوں نے جناب شام سے پہلے وہ ڈائریکٹیو آ گیا, بس ہمیں وہ جیسے یہ عمران خان کے پاس سائفر آ گیا ہمارے پاس وہ ڈائریکٹیو آ گیا. ہم پھر ڈیٹ آفس, منسٹری آف فائنانس, اسٹیٹ بینک آف پاکستان سب کو آگے لگا دیا کہ تمہاری ایسی کی تیسی نکالو ڈیٹا, یہ تو وہ تو میٹنگ کے بلائے چاہتا. تو یہ پریزنٹیشن جو ہے یہ اس کا نتیجہ. تو میں نے آپ کو یہ ساری ڈیٹیل اس لیے بتائی ہے ہاؤ وی گاٹ ٹو فریم 1. تو اس میں بھی میں نے صرف 1-2 چیزیں آپ کو دکھانی, تو اس کے بعد ہم جو اصل موضوع ہے اسکپنگ ٹو ناؤ, جو آخری 2 سلائڈیں میں نے آپ کو بھیج دوں ان پہ آ جاتے ہیں. بٹ یہ میں کوشش اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میرے اندازے میں یہ ایک کنٹینیوئنگ کانورسیشن ہوگی آپ لوگوں کے ساتھ, اور میں چاہتا ہوں کہ جہاں جو راستہ ہم ٹریورس کر کے آئے ہیں اگر اس کی آپ کے پاس جو بھی ہماری پوائنٹ آف ویو ہے یا اوپینین ہے وہ نہیں ہوگی تو پھر آپ ڈس جوائنٹڈ رہیں گے. صحیح. اس لیے میں نے وہاں سے شروع کیا تاکہ آپ کو پوری سٹوری مل سکے. اس کی پھر آپ مین میں ٹکا لیں یا اس کو غلط قرار دے نہ کریں, لیکن کم از کم ڈاؤن لوڈ تو ہو جائے نا ایک چیز, اور یہ آپ کے پاس آ گئی ہے تو آپ اس کو چیک بھی کر سکتے. یہ ایکچولی میں نے ابھی ڈھونڈی ہے کیونکہ میں نے وہ جو چیٹ ہے ہماری پاکستان فرسٹ اس میں بھی میں نے دعویٰ کیا تھا کہ میں یہ پوسٹ کروں گا, اس کے بعد مجھے ٹائم ہی نہیں ملا. تو آج ادھر آنا تھا تو اتفاق سے ان کا بھی فائدہ ہو جانا ہے کیونکہ اب یہ وہاں بھی لگ جائے گی تو وہ کم از کم میں سچا ہو جاؤں گا. تو یہ میں آپ کو بتا دوں یہ پریزنٹیشن 28 جولائی کو ہوئی تھی پریزیڈنٹ کے کیمپ آفس میں مری بروری کے سامنے, اور اس میں تقریباً جو ہو تھی کچن کیبنٹ کی وہ موجود تھی. صرف ایک صاحب نہیں تھے, ان کا نام شوکت عزیز تھا, اور فائنانس اور اکانومی سائڈ کو ریپرزینٹ کر رہے تھے عشرت حسین صاحب, اور ایک اس وقت کے اکرم شیخ صاحب تھے جو ڈپٹی چیئرمین پلاننگ ایڈمنسٹریشن, پتہ نہیں وہ آج کل ہیں کہ نہیں ہے, 12 وہ بھی تھے, سیکرٹری فائنانس بھی تھے اور لوگ بھی تھے. تو اس کے ساتھ ساتھ جو پریزیڈنٹ کا اپنا سٹاف تھا جس میں چیف آف سٹاف تھے جنرل صاحب, اور وہ ان کے سیکرٹری تھے محسن حفیظ. جنرل صاحب تو میرے خیال میں اللہ کو پیارا ہو گئے ہیں, لیکن محسن صاحب ہے ابھی. تو جو دوسرے تھے وہ تمام جو
ایجنسیاں تھے جس میں IB ISI MI اور کچھ جو کی پوسٹ تھیں آرمی کی، وہ لوگ موجود تھے. تو میرے ساتھ میرا ایک کلیگ تھا ریاض خان کا نام کا. تو ہم نے یہ پریزنٹیشن وہاں پہ دی، بیسیکلی یہ پلیٹ کرنے کے لیے کہ خدا را اکنامک پالیسی آپ درست کر لیں. یہ اگر جس راستے پہ ہم چل رہے ہیں یہ ٹرک دیوار میں لگے گا جا کے اور پھر باہر کا راستہ نہیں ملنا. اس میں شروع کرتا ہوں آخری سلائیڈ سے، پیراگراف 53. اس میں ہے ان مائی اوپینین پاکستان مسٹ ری تھنک اٹس پرائرٹیز اینڈ کریٹ پالیسی کوہیژن with a holistic view, keeping in squarely in the sights the upcoming political milestones. یہ الیکشن سے پہلے تھا، 2005 میں الیکشن ہونا تھا، تو یہ جولائی 2004 کی تھی. And the possible pitfalls, if those are not crossed successfully and Pakistan does not have the monetary or the fiscal hand on the wheel of the economy, the political consequences are obvious. This is especially so when Pakistan is surrounded by potential national security hazards. تو یہ ایک کلیرین کال تھی جس کا کنکلوژن یہ تھا کہ خدا را مانیٹری اور فسکل پالیسیز کو ریوزٹ کریں، ہم بہت بری طرح سے پٹ جائیں گے اور پھر باہر کا راستہ نہیں ملنا آپ کو. اور یہ پریزنٹیشن جو ہے اس کا کنکلوژن یہ ہے، اور اس میں جو آپ اپنے لیجر پہ جو بھی انٹرسٹڈ ہے اس کو پڑھ سکتے ہیں. اس میں پورا فسکل سائڈ اور پوری مانیٹری سائڈ انالائز کی گئی ہے، لیکن یہ جو چیزیں ڈالی گئی تھی فار امپیکٹ وہ میں آج بھی استعمال کرتا ہوں. یہ مارچ 31 2004 کا دی نیوز اخبار کا اشتہار ہے جس میں لکھا ہوا ہے ہو تھاٹ یور فیوریٹ ہالیڈے اسٹارٹس ایٹ دا بینک. اس میں بتانے کی یہ کوشش کی جا رہی تھی کہ جو پیسہ ہمیں ملا ہے افغانستان کی جنگ کی وجہ سے اس کو ہم صرف جلا نہیں رہے ہیں چوک میں، باقی تمام کوششیں ہماری پوری ہیں کہ یہ کسی طرح اڑ جائے، پاکستان کو نہ کچھ مل جائے اس میں سے. تو یہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، یہ اس وقت کی اشتہار ہے. آپ اندازہ کریں کہ ایک ریسورس اسکوئرس کنٹری میں جہاں پر ڈالروں کا فقدان ہے، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے لیے ہم اس وقت بھی اتنے ہی پیاسے اور بھوکے تھے، اور آپ کو ایک عید گفٹ ملی ہے، لاٹری نکلا یہ آپ کی، اور آپ نے کہا بھائی جان یہ کام کریں، چھوڑیں باقی سارے کام خیر ہے، انجوائے کریں. وہ دیکھیں بچے بیوی ساتھ میں کیسے کیا ہوا ہے. ایک کلاس سے کیا نیچے اماؤنٹ بھی بتائی ہوئی ہے، مطلب اس وقت کی 10 لاکھ. یہ اسٹینڈرڈ چارٹر ہے شاید، مطلب سارے اس کام تلک ہے ایسا. عشرت صاحب جب یہ سلائڈیں آئیں نا تو وہ لڑ پڑے اس میٹنگ میں کہ جی اگر کسی اور ایجنسی کو آپ نے ہمارے اوپر چیک رکھنا ہے تو ہمارے پہ تو اعتماد کھو گیا، تو ہم پھر یہ چھوڑ دیتے ہیں کام، ہم آئی کین ریزائن. تو اس میں مشرف صاحب نے پھر کہا کہ نہیں وی آر ٹیم، اگر کسی کے پاس کوئی سجیسچن ہے تو ہمیں سننا نہیں چاہیے، اگر وہ نہیں ٹھیک ہے تو اس کو رد کر دیتے ہیں، آپ اتنا پرسنلائز کیوں ہو رہے ہیں. تو یہ اشتہار دانیال نے تو نہیں نکالے. تو اس کے بعد چیزیں کام ڈاؤن ہو گئی. تھوڑا سا جب آگے گئے تو وہ بینکنگ ڈیٹا آنا شروع ہو گیا، اس میں وہ پھر لڑ پڑے کہ جی یہ ڈیٹا نہیں ٹھیک ہے. تو پھر میں نے ریئیکٹ کیا کہ اگر اس میں سے ایک بھی ڈیٹا پوائنٹ غلط ہے تو میں اپنا ریزگنیشن ابھی ٹینڈر کرتا ہوں. تو فیصلہ اس میٹنگ میں یہ ہوا کہ دانیال صاحب ریفرنس لگائیں گے اور یہ ساروں کو بھیجیں گے یہ پریزنٹیشن، اور اگر ان کے ریفرنسز ٹھیک ہیں تو دین وی نیڈ ٹو ری اینالائز دا پالیسی. But of course that day never came. So I did attach the references and sent it to the presidency. اس کے بعد file came back I think maybe a month later. اس کے اوپر صرف ایک comment تھا NFA. No further action. In courts میں نے لفظ ڈالا ہوا ہے sterilization. اب for those of you who are economists or macroeconomists, you must know that sterilization is a procedure that central banks employ when there's anomalous inflows of foreign currency. They do a procedure called sterilization. So they don't allow it to change the price signaling in the economy so that it doesn't affect investment decisions, because those decisions are normally longer term and these phenomena are relatively short term. تو اس پروسیس کو sterilization کہتے ہیں. تو پاکستان میں sterilization ہماری ہونی چاہیے تھی کم از کم 100% if not more, کیونکہ پہلے ہی انوملس انفلوز ہماری ریمیٹنسز سے آ رہی تھی، جو کہ در حقیقت ہماری ڈومیسٹک اکانومی کے ساتھ نہ لینڈ لیبر نہ کیپٹل نہ ٹیکنالوجی نہ ہیومن ریسورس کے ساتھ ایکچولی کوئی تعلق نہیں ہے. تو وہ خامخواہ کا ایک انجیکشن لگ رہا ہے جو کہ انوملس ہے ہمارے ڈومیسٹک ریسورس کنسٹرینٹس اور پروڈکشن فنکشن کے مطابقت میں.
تو یہ اب اس کے اوپر تھا اور بھرمار تھی. تو یہ 30% جو انہوں نے نہیں کیا یہ لگ رہا تو کم ہے لیکن یہ بہت زیادہ پیسہ تھا پاکستان کی اکانومی کے. لٹرلی پٹاخہ نکال دیا. 22 میں اگر آپ دیکھیں the money came to Pakistan suddenly and in historical proportions through remittances, debt write-offs, rescheduling, aid grants and retirement of expensive debt. یہ تب تھا جب جنگ ہو چکی تھی اور امریکہ بہادر نے سب کو لائن پہ لگایا تھا کہ پاکستان کی ہم نے مدد کرنی. تو یہ مختلف طریقے انہوں نے بتائے. ڈیٹ فار ایکوٹی سٹواپس تھے, پتہ نہیں کیا کچھ تھا. تو ایسٹیمیٹس آف دس انفلکس کین ویری, اس کے مختلف ہیں. لیکن ایک چیز جو ہمارے پاس ہے جو ہم کہہ سکتے ہیں ود سرٹنٹی وہ نیٹ فارن ایسٹس ہیں. اگر اس کو اب میجر کے طور پہ استعمال کریں تو 2001 سے لے کے 2003 تک این ایف اے گرو 1189%, 1010 fold increase from 21 billion in 2001 to 256 billion in 2002. یہ اکنامکس اور سروے کا ہے. اور پھر باقی چیزیں. تو یہ جو میسو پیسہ آیا تھا اس میں پاکستان کی کوئی ایکسپورٹس نہیں بڑھنی تھی. ہمارے ہاں کوئی یہ مائننگ سے کوئی سونا نہیں ڈسکور ہوا تھا. یہ ٹوٹلی ایگزوجنس تھا پاکستان اکانومی کا اور یہ ایک تحفہ تھا جنگ کا. اور اس کو پھر ہم نے وہ جو آپ کو ایڈز دکھائے تھے میں نے چھٹیوں والے, یہ کام ہم نے کیا. اور ایک کام ہم نے اور کیا, یہ ڈالا ہوا ہے میں نے لال لکیر جو ہے, یہ 2002 میں کنزیومر فائنانس کے جو پروڈینشل ریگولیشنز تھے یہ ریوائز ہوئے تھے اور پاکستان میں ایک نیا دور بینکنگ کا آغاز ہوا جس میں یہ کریڈٹ کارڈز اور یہ وہ کریڈٹ کارڈ کے ساتھ ایک وہ کتابچہ بیچتے ہیں کنزیومر ڈیوریبلس کا جس میں بلینڈنگ مشین سے لے کے مائکرو ویو اور ٹی وی اور گھڑیاں اور کیمرے اور پتہ نہیں کیا کچھ سارا اس میں ہے کہ یہ فائنانس کرائیں گے تو اتنی قسط ہوگی اور اتنا وہ ہوگا. آٹو موبائلس آپ یو نیم اٹ, بیسکلی جس کو براڈلی کنزیومر ڈیوریبلس کہتے ہیں, وہ سارا کا سارا امپورٹڈ تھا. تو ہم سینکڑوں ارب روپے جو ہیں ہر سال بینکنگ سسٹم میں سے اس کام پہ لگاتے رہے. نتیجتاً یہ آپ کا ٹریڈ بیلنس تو آپ دیکھ سکتے ہیں 1960 سے لے کے 2002 تک وہ تقریباً چھوٹا موٹا اس میں چینجز تھی. جو آج یہ پرابلمز آ رہی ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جی یہ بوم بس سائیکل ہے بلا بلا بلا, یہ نئی بیماری ہے. یہ وہ بوم بسٹ والی بیماری نہیں ہے جو ہم سن 60 سے بھگت رہے ہیں 23 پروگرامز والی. یہ دس از دا 600 pound gorilla given to us by شوکت عزیز and عشرت حسین and here you can see it in broad daylight. یہ وہ بتا دینا یہ کیسے ہوا ہے, یہ کیا ہوا ہے. مطلب ہم دیکھتے آ رہے ہیں نا سن 60 سے لے کے 2002 تک چھوٹا وقفہ نہیں ہے. تو یہ جو 2008 کے بعد پٹاخہ نکل گیا تھا جو سے میں نے اس میں لکھا تھا نا 2004 میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, اس میں وہ کتنی سلائیڈیں آپ دیکھ لینا خود. لیکن میں نے اس وقت ٹلیاں کھڑکا دی تھیں کہ بھائی جان خدا را اس پہ بریک لگائیں, یہ چیزیں ری اینالائز کریں. ادھر پٹاخہ نکلنے لگا تو وہ پٹاخہ 2008 میں نکل گیا. تو 2008 میں زرداری صاحب یعنی رائٹ اباؤٹ ہیئر, تو یہ ابھی شروع ہوا تھا یہ تماشا سارا جو میں نے 2004 میں وچ از اباؤٹ ان دا مڈل ہیئر یہاں آ کے میں نے یہ پریزنٹیشن دی تھی کہ بھائی جان لگام کھینچ لیں یہ کام خراب ہونے والا. 2008 میں زرداری صاحب کی گورنمنٹ آ گئی غالباً ستمبر میں. تو اس وقت جو IMF کا پروگرام تھا وہ بگیسٹ ان دا ہسٹری آف پاکستان تھا, بلکہ اتنا بڑا تھا کہ تمام بقایا پروگرامز جو تھے اس سے پہلے کے ان کو جمع کر لیں تو اس سے زیادہ یہ ایک پروگرام تھا. اور پھر 6 مہینے کے بعد اس کو بھی ڈبل کرنا پڑا. دیٹس دا سائز آف دا ہول دیٹ دس افغان وار ٹیم اکنامک ٹیم ڈگ us into. So what was the result? Shaukat Tareen was a banker, and rather than having the PPP government of the time restructure the economy, which should have been done, he gave the feeling کہ جی یہ تو بہت بڑا نانسنس بن جانا ہے, تو میں آپ کو بتاتا ہوں راستہ, قرض لے لیتے ہیں اس کو چلائیں, نہیں تو یہ گلے پڑ جائے گا سارا کچھ. تو اس کے بعد پھر ہم نے کیا کیا, نیکسٹ سلائیڈ پہ جائیں. یہ 2 پٹاخے ہیں, پٹاخہ 1 یہ آیا السلام علیکم, اور پٹاخہ 2 ادھر آ کے 13 میں ڈار صاحب آتے ہیں. ڈار صاحب نے میرے خیال میں 14 میں
یا 15 میں فسکل رسپانسبلٹی اور ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ امینڈ کر دیا, اس کا ایک بیک ڈور بنا دیا جس میں ہم 60% سے جو ساروں نے سائن کرنے تھے, بڑا سٹرن وارننگ تھی کہ اسٹیٹ بینک گورنر ول سائن, فائنانس منسٹر آن ہز اون ول سائن, لکھا ہوا لا میں, اور یہ ہوگا اسٹیٹمنٹ دس اسٹیٹمنٹ بائی, یہ وہ, اس کا بیک ڈور کریٹ کر دیا ادھر آ کے, اور یہ انہوں نے اور نہایا اس میں ڈیٹ میں. پھر ماشاءاللہ عمران خان صاحب آ گئے, انہوں نے تو پھر حد ہی مکا دی. ادھر آ کے اب ہمارا پپو بول گیا, پنجابی میں کہتے ہیں پپو بول گیا, we're done. Pakistan is now all debted out. Nobody is willing to give us international debt anymore. Maximum they're willing to do, that also منترلا سے, is roll over. ابھی چائنا نے ہمارے ناک کی لکیریں نکال کے ہمارا رول اوور کیا 2 بلین ابھی IMF کی ٹیم سے پہلے مارچ میں. اور یہی حال ہمارا ڈومیسٹکلی ہے. جتنا قرضہ ہم لے سکتے تھے ہمارے کمرشل بینک سے, اس وقت جو مجھے کسی نے اسٹیٹسٹک بتایا تھا جو آئی تھنک از امپورٹنٹ, کہ جتنی بھی پاکستان کی ڈپازٹ بیس ہے تمام لوگوں کی, تمام کمرشل بینکس کی, وہ 100% گورنمنٹ نے لے لیا. تو جو رہتا کھوتا ہے وہ بھی لے لیں گے, شاید 1-2 سال لگا لیں گے, وہ بھی لے لیں. تو کراؤڈنگ آؤٹ تو 100% ہو جائے گی. لیکن سوال ہے یہ ہے کہ پھر ہم کیا کریں, پھر کہاں سے قرضہ لیں گے. تو ٹوٹلی ہم نے اپنی اکانومی کو جسے کہتے ہیں ایک فل بلون رگڑا دے دیا. اور یہ جو 2 گرافس ہیں میرے خیال میں شارٹ ڈسکشن کے لیے یہ کرسٹلائز کر دیتے ہیں پرابلم کو کہ ادھر ہوا کہ اب جب میں چیٹ پہ لکھتا ہوں یا کوئی اور چیز لکھتا ہوں تو مجھے سارے پڑھ جاتے ہیں کہ جی لان تان یہ وہ, جی آپ نے یہ بات کیا کر دی, وہ بات کیا کر دی. لیکن اب یہ حقائق ہیں, یہ میں نے تو نہیں گراف بنائے. تو بجائے کہ اس کو ایکسپلین کریں کہ بھائی جان یہ کیسے ہوا ہے. پھر ایک میڈم یہ تو ابھی وہ آپ نے فرمایا کہ زرداری صاحب جب آئے تھی اس سے پہلے بڑی خوشحالی ہم کہہ رہے تھے کہ مشرف کے دور میں بڑا ایک ریل پین تھی, لیکن اس کے بعد پھر زرداری صاحب آئے تھے تو اس وقت ڈپارٹ کا تھا, اور زرداری اس وقت بات کرتا تھا کہ یہ جو ہے یہ کوئی لمیٹڈ کمپنی نہیں ہے جو ڈیفالٹ ہو جائے گی, یہ کنٹری ہے اور ہم مینیج کر لیں گے. اس کے بعد انہوں نے پھر لون لیا تھا, یہ IMF کا مجھے یاد ہے. تو لیکن آخر وہ سارا جو پہلے اتنی پیسہ آ رہا تھا افغانستان کے وار کا, یہ وہ ٹھیک انڈیویجولی انہوں نے کیا ہوگا. تو اس وقت مطلب یہ تھا کہ یہ اس وقت بھی وہ اسٹارٹ ابھی کر رہے تھے, GST کے سروے کر رہے تھے, ہو رہا تھا, پیسہ اکٹھا کر رہے تھے, بڑی خوشحالی تھے. لیکن وہ یکدم پھر ایون وہ کیا ہو گیا, جنوب سامنے میں بڑی گاڑیوں سے چھوٹی گاڑیاں یہ وہ سارا کیا. لیکن اس کے بعد جب وہ گورنمنٹ ختم ہوئی ہے تو اس کے بعد پھر یہ ڈیفالٹ کی سچویشن تھے. تو وہ کیا یکدم پھر کیوں, کیا ہم پہلے کیموفلائز کر کے آرٹیفیشیل فگرز دکھا رہے ہوتے تھے لوگوں کو بھی, یا اس وقت کیا تھا؟ یہ بڑی ڈیٹیل ہے, ٹھیک ہے جی. اگر آپ اس کو خود سے دیکھ لیں, یہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کا جو کانسیپٹ ہے نا, میں آپ کو مختصر بتا دیتا ہوں. یہ بیسکلی دنیا میں رد ہو چکا ہے اکنامک پریکٹس اور تھیوری میں. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے پاورٹی کو ریڈیوس کرنا ہے تو پھر آپ کی ایکٹیو پالیسی کا حصہ ہونا پڑے گا, نہ کہ صرف آپ گروتھ میکسیمائز کریں اور امیجن کریں کہ یہ ٹرکل ڈاؤن کرنا ہے اور سب نے بیٹر آف ہونا. دیکھا کیا گیا عملی طور پہ کہ ایسا ہوتا نہیں ہے. اگر آپ یہ پیراگراف صرف دیکھیں, اس میں لکھا ہے دی انٹائر ورلڈ ڈیولپمنٹ کمیونٹی ہیز شفٹڈ اٹس فوکس ٹو پاورٹی ریڈیوسنگ گروتھ. دی IMF, the World Bank, the Asian Development Bank, the United Nations system, as well as bilateral donors, جس میں یہ USAID, DFID وغیرہ سارے, have all accepted that growth must be directed towards poverty reduction. Poverty reduction trickle down effect کے لیے کوئی ایڈم اسمتھ کا انویزیبل ہینڈ نہیں ہے کہ جو خود بخود یہ ٹرکل ڈاؤن ہو جاتا ہے. یہ پہلے تھی تھیوری 50-60 سال پہلے, وہ رد ہو چکی ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ کہہ یہ رہے ہیں کہ underlying this new focus is the fundamental shift away from the theory that distribution effects of growth will work themselves out and be optimal. To the contrary, the latest practice emphasizes that distribution must be fundamental integrated component of development policy. If not, it's unlikely that growth will reduce poverty. تو اب وہ جو خوشحالی آپ بتا رہے ہیں, یہ ایک سنیپ شاٹ تھا ایک پبلک سروے کا جو آئیفس والوں نے کیا تھا April 10th 2004 کو. اور یہ کیا کہہ رہا ہے کہ لوگ خوشحال نہیں ہیں بنیادی طور پہ.
ٹھیک ہے. اگر آپ somewhat dissatisfied دیکھیں, سوال یہ ہے, could you tell me if you are very satisfied, somewhat satisfied or dissatisfied with Pakistan overall situation. تو جو dissatisfied ہیں وہ آپ ٹوٹل میں دیکھ سکتے ہیں 34 and 27, یعنی 60% پلس ہے. ٹھیک ہے. آگے آپ دیکھیں کہ کیوں ہے ڈسسیٹسفائڈ. تو اس میں نمبر 1 وجہ اس وقت بھی اور آج تک بھی, ابھی اس بات کو کتنے سال ہو گئے, 25-26 برس ہو گئے, یہ 42% یعنی نمبر 1 ایشو جو ہے وہ مہنگائی ہے, آج بھی یہی. جو نمبر 2 ایشو ہے 35% وہ انمپلائمنٹ ہے, آج بھی یہی. پھر آگے لا اینڈ آرڈر بلا بلا بلا. ٹھیک ہے نا. تو بگیسٹ پرابلمس کیا ہیں؟ اگین انفلیشن is right up there. This is one of the key areas or biggest problem facing Pakistan, unemployment. تو unemployment, poverty, inflation, unemployment, poverty. اگر آپ ان دونوں سائڈوں کو دیکھیں کہ biggest problem کمیونٹی کے لیے اور پاکستان کے لیے کیا ہے, یہ 3 آپ دیکھیں. سو کمیونٹی لیول پہ ہو, انڈیویجول لیول پہ ہو, this is the problem. تو ابھی 26 سال گزر گئے ہیں, ہم نے کہہ دیا کہ جناب عمران خان صاحب, زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب آ کے چلے گئے کہ ہم نے پتہ نہیں کیا فمال کر دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا. تو چیخیں کیا نہیں. آج آپ سروے کروائیں, ایگزیکٹلی یہی ہم معاشی استحکام آ گیا. اور مشرف صاحب کی خصوصی کاوشوں کی وجہ سے, وہ ساری انگریزی جو ہم جانتے ہیں نا, وہ یہ اصل حقائق تھے اس کے. اور اس وقت یہ پریزنٹیشن اس لیول پہ دینی, آپ سمجھ لیں کہ میں اپنا سیاسی ڈیتھ وارنٹ سائن کر رہا ہوں. اور یہی ہوا 2008 والے الیکشن میں, 6 لوگ مرڈر ہوئے الیکشن ڈے پہ پولنگ اسٹیشنوں کے اندر مختلف علاقوں میں. میرے لوگ, شام تک جو ہے خود بھاگنا پڑ گیا مجھے. اور ریٹرننگ آفیسر جو کہ جج تھا, اس نے کہا کہ یہ الیکشن نل اینڈ وائڈ ہے, اس میں تو جنگ ہوئی, الیکشن تو ہے ہی. ود دا رزلٹ کہ طارق عزیز صاحب جو ان کے چیف آف اسٹاف تھے, پریزیڈنٹ کے سیکورٹی ایڈوائزر, انہوں نے الیکشن کمیشن پہ وزن ڈالا اور میرے مخالف کا. اس کے باوجود نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا اور وہ وزیر بھی بن. تو یہ اس پریزنٹیشن کا مجھے وہ تحفہ ملا. گیئر بکسے میں, انجن میں گھس کے اکانومی کے, مانیٹری اور فسکل پالیسی میں وہ شواہد ڈھونڈے ہیں کہ کیا یہ لوگ جو ہے ایسے ہوا میں باتیں کر رہے ہیں یا یہ جو محسوس کر رہے ہیں اس کی کوئی وجہ ہے. وہ اس میں سارا ڈیٹا ہے. یہ جیسے کہ ہے کہ یہ پیسہ جب پاکستان آیا تو اس کی آگے انہوں نے, اشفاق حسن خان صاحب نے کیا کیا کہ انہوں نے جو ہاؤس ہولڈ انکم ایکسپینڈیچر سروے ہوتا ہے, بجائے کہ اس کا کہ وہ سارے سال میں اس کی آبزرویشنس ہوتی ہیں, انہوں نے بیساکھی کے میلے کے عین بعد جب فصل کٹتی ہے اس وقت انہوں نے 7 ہفتے کا ایک ہاؤس ہولڈ انکم ایکسپینڈیچر سروے کروا دیا, یہ بتانے کے لیے کہ جی خوشحالی دیکھیں سروے میں بھی آ گئی. تو اس طرح کی چلاکیوں سے انمپلائمنٹ کے فگرز انہوں نے سارے فج کیے. اس کے بعد انٹرنیشنل کمیونٹی نے کہا کہ آپ کوارٹرلی ہمیں انمپلائمنٹ فگرز دیں گے, پہلے اینول ہوتے تھے. تو یہ ساری چلاکیاں جو ہے نا, ان کی وجہ سے مجھے پھر یہ ڈیٹا لینا پڑا جو بینکنگ ڈیٹا تھا. 33 آنورڈز جو ہے نا, یہ آپ اپنے لیجر پہ پڑھ لینا. لیکن اس میں ہم نے کیا کیا کہ جو 20,000 روپے سے کم پیسے والے اکاؤنٹس تھے پورے بینکنگ سسٹم میں, اور 8 لاکھ روپے سے زیادہ جو اکاؤنٹس تھے پورے بینکنگ سسٹم میں, یہ ڈیٹا اسٹیٹ بینک کے پاس تھا. تو وہ جو میں نے آپ کو انمپلائمنٹ کا اور اشفاق صاحب کا مہربانیوں والا جو ڈیٹا تھا وہ استعمال کرنے کا مقصد ہی کوئی نہیں بنتا تھا, کیونکہ وہ انٹرنیشنل کمیونٹی مان گئی تھی کہ سارا فجڈ ہے. تو پھر ہم نے یہ ڈیٹا استعمال کیا تھا جس میں ہم نے بتایا کہ جو 20,000 روپے یا 20,000 سے کم روپے ہیں, یہ جو باہر سے پیسے کا فلڈ آیا ہے, یہ کدھر گیا ہے. تو یہ سارے کا سارا تقریباً 8 لاکھ اور 8 لاکھ سے زیادہ کے اکاؤنٹوں میں آ گیا تھا. ان کا 90% انکریز ہو گیا, یہ 90% کچھ اتنے اکاؤنٹس میں آ گیا, 55,000 اکاؤنٹس میں. اور جو غریب تھے ان کا جو ہے نا بالکل مطلب کچھ بھی نہیں ہوا, ان کا ریڈکشن ہو گئی. تو یہ سارے کا سارا پوری سوسائٹی کو جو ہے نا اس جنگ نے اور یہ عشرت حسین صاحب اور شوکت عزیز صاحب کی پالیسیوں نے ایک ٹلٹ کر دیا. اور انہوں نے یہ بتایا ہے اسٹیٹ بینک نے اپنے ڈیٹا میں کہ 64% of the entire loans of the domestic banking system were given in 2 cities alone. لیکن یہ نہیں بتاتے, وہ لاہور اور کراچی, لیکن یہ نہیں بتاتے کہ اس 64% میں لاہور کا کتنا تھا اور کراچی کا کتنا تھا. اور اگر آپ 5 شہر لیں
تو اس میں 80% آف آل لونز آ گئے، یعنی کراچی، گجرانوالہ، فیصل آباد وغیرہ وہ انکلوڈ کر لیں، ٹھیک ہے. تو اگر اس حساب سے دیکھیں تو پھر آپ ڈسائفر کر سکتے ہیں کہ آلموسٹ 55% لونز جو تھے پورے بینکنگ سسٹم کا وہ کراچی میں دیے جا رہے تھے. تو وہ پیسہ جو فلڈ آیا تھا وہ ایک تو کنزیومر اکانومی میں لگا دیا، اور زیادہ تر وہ سارا کا سارا جو ہے وہ کراچی میں ڈسپرس ہوا. میں نہیں کہہ رہا، یہ اسٹیٹ بینک کی رپورٹیں ہیں سر. ون آف گیمکس آف دا پاسٹ لائک دا یلو کیب اسکیم، یہ جو 11 لکھا ہوا ہے نا فلوریسنٹ گرین میں، یہ ریفرنس ہے ڈیٹا کی طرف. تو وہ اپینڈکس اس کی کچھ 600 صفحے کی ہے، اس میں ایک ایک چیز کی ہم نے ڈیٹیل دی ہوئی ہے. اس میں اس کے کتنے اماؤنٹس تھے، کتنی ٹیکسیاں آئیں، کیا ہوا کیا نہیں ہوا. اور یہ جو یپس ہے، یوتھ انویسٹمنٹ پروموشن سوسائٹی، یہ بھی اس وقت بڑا فیشن چلا تھا، اس کی بھی ساری ڈیٹیل اس میں آئی ہوئی ہے. تو اگر آپ اس کے اپینڈکس میں جائیں گے آپ کو وہاں سارا ڈیٹا مل جائے گا، گپ شپ نہیں رہے گی کہ جی اس کا بھی سنا تھا، اس کا ملنے کیا تھا، وہ کون سی تاریخ سے کون سی تاریخ کا کیا ہوا تھا. اس میں جو آپ 2002 سے لے کے تو تقریباً 2008 تک، اور اس کے بعد ایک میسو انویسٹمنٹ ہوئی ہے پلانٹ اینڈ مشینری میں، وہ نظر آتی ہے گراس فکس کیپٹل فارمیشن کے فگر میں. جو یہاں پر اکانومسٹ بیٹھے ہیں ان کو شاید سمجھ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. تو گراس فکس کیپٹل فارمیشن جو پرائیویٹ لونز ٹو پرائیویٹ سیکٹر یا ڈومیسٹک کریڈٹ اگر آپ دیکھیں تو وہ ایکسپلوڈ کر گئی تھی اس دور میں. وہ جو پیسہ آیا تھا وہ بینکوں کے ذریعے گیا تھا. اس سے چونکہ ہماری ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ ایکچولی اپریشیٹ کر گئی تھی فرام 64 to 57. تو وہ جو پرائس سگنلنگ والی بات تھی، اسٹیرلائزیشن والی، جو نہیں کرنی چاہیے، وہ ہم نے کی. اور ہم نے ساروں کو یہ اندیا دیا کہ ڈالروں کی خیر ہے، آپ انویسٹ کریں اور امپورٹ کریں. تو جب بینکوں نے قرضہ دینا شروع کر دیا تو وہ جو لمپی ایکسپینڈیچرز جو پاسبل نہیں تھے بہت سارے لوگوں سے اس سے پہلے، وہ قسطوار ہو گیا تو ان کے لیے پاسبل ہو گیا. تو وہ فیڈ کرنا شروع کر دیا انہوں نے کنزیومر اکانومی کو ٹو دا ٹیون آف ہنڈریڈز آف بلینز آف روپیز، اور انہوں نے پھر انویسٹ کرنا شروع کر دیا. تو ابھی یہ جو ہماری اکانومی اس وقت ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایم جی صاحبہ بھی آ گئے، صاحب بھی آ گئے، اور رینالٹ صاحب بھی آ گئے، اور یہ آمد و رفت بڑھتی جا رہی ہے. اسی طرح سے اگر پہلے صرف ایک فرم تھی جو ایل ای ڈی ٹی وی بنا رہی تھی، کوئی چائنیز، اب ان کو بھرمار لگ گئی ہے، ان کے نام بھی نہیں پورے آتے. آپ کسی جائیں الیکٹرانکس میں تو آپ کو سمجھ آئے گی میں کیا بات کر رہا ہوں. اسی طرح سے آپ واشنگ مشینز دیکھ لیں، ایئر کنڈیشنرز دیکھ لیں، یو کین کیپ کاؤنٹنگ، دیر از اباؤٹ 200 ڈفرنٹ آئٹمس. اور ود دا رزلٹ کہ ہماری جو بینکنگ پروڈینشیل ریگولیشنز ہیں ان کو ایکچولی یہ شٹ ڈاؤن کرنا پڑا سارا. تو پہلے کہتے تھے نہیں وہ تو بڑا چھوٹا حصہ ہے جی، چھوڑیں دانیال صاحب، آپ خام خواہ وہ کریں. تو پھر کیوں بند کیا سارا؟ تو یہ پوٹینشیل ریگولیشنز جو ہے نا ایکچولی وہ ڈٹرمن کر رہے ہیں کہ ہمارا ڈومیسٹک جو فٹ پرنٹ ہے، ہمارا تھرسٹ ٹو اکانومی کا کس طرف ہے. جتنی بھی پریزنٹیشنز آپ نے دیکھی ہیں ان میں ذکر ہی کوئی نہیں. یہ جو پلان اے، پلان بی، پلان سی، پلان ڈی، پلان یو، پلان ایف ٹچ نہیں کرتے ہیں، کیونکہ وہاں پر سینسٹیوٹی ہے بہت زیادہ. کیونکہ آپ کہتے ہیں ایف ڈی آئی آ جائے لیکن ہمیں نہ چھیڑیں، دس از دا پرابلم. تو جب تک آپ اس کو نہیں کریں گے، اور اس کی ڈائریکشن کیا ہونی ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. اسی میں آپ ابھی چلے جائیں علی صاحب، تو ادھر اسکرین کے اوپر میں آپ کو 20 اسٹڈیز دکھا سکتا ہوں جس میں پاکستان کا کمپیریٹیو ایڈوانٹیج کس پروڈکٹ مکس میں ہے، وہ سامنے آ جائے گا ابھی 5 منٹ میں. اب ہم گاڑیاں بناتے چلے جا رہے ہیں، وہ جنہوں نے گاڑیاں بنا کے دنیا کے نقشے پہ اپنا نام چھوڑنا تھا ان کو صرف 10-12 سال لگے. کوریا کی آپ ہنڈائی دیکھ لیں، آپ اور بہت ساری یہ چائنیز گاڑیاں ساری دیکھ لیں. ہم نے 40 سال سے پاکستانی قوم کا تیل نکال دیا کہ جی ہم نے گاڑیاں بنانی ہیں. یہ انڈسٹری کے اپنے فگر ہے کہ اس وقت تک 87% امپورٹڈ کمپوننٹ ہے. تو بعد کی بات تو چھوڑیں، ہم تو 40 سال بعد بھی کچھ نہیں کر سکے. جو ہوم گرون پلان ہے، سوری اسٹیون ڈیکرن خام کا اس کا نام پڑ گیا کیونکہ اس نے ریویو کیا تھا، تو اس میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی. اور خاص طور پہ انوار صاحب اس میں آٹوموٹیو سیکٹر کا ذکر کیا کہ ان کو بڑی تکلیف ہوگی. تو اب پرابلم یہ ہے کہ صرف آٹوموٹیو سیکٹر کو تکلیف نہیں ہونی، تکلیف پوری اکانومی کو ہونی ہے.
جب یہ آپ نے خود کفالت کا جو بہت سوار ہے اس سے چھٹکارا حاصل کر کے آپ نے جانا ہے کمپیریٹیو ایڈوانٹیج کی طرف, تو اس میں دیر از اے ہیوج اکنامک ٹرانزیشن. موٹ پوائنٹ ہے, اس کی کوئی بات نہیں کر رہا. بس لینگویج کیا ہے, وی مسٹ اسٹے آن ٹریک, وی مسٹ ریمین فرم. میں فائنانس منسٹر کہتا ہے میں ایسی کی تیسی پھیر دوں گا, اس سے نہیں ٹلوں گا, میں یہ کر کے چھوڑوں گا. میں شہباز شریف بھی یہی کہہ رہا ہے, ایس آئی ایف سی بھی یہی کہہ رہی ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اکنامک ایکٹرز ہیں انہوں نے ریئیکٹ کرنا ہے, ہم نے ان کی بات نہیں ماننی. چنانچہ آپ کے پاس ابھی اسٹینڈ آف ہو گیا, کیونکہ بینکوں کے مالک بھی وہی ہیں جو گاڑیاں بنا رہے. آپ نام دیکھ لیں ان کے, سارا بیچ میں مکس ہے. وہی فریج اے سی بھی بنا رہے ہیں, وہی سارا کچھ کر رہے ہیں. سو وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ہمارے پاس تو ہولڈنگ پاور ہے, آپ کر لیں. کیونکہ ان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہوئی ہے, کوئی ٹرانزیشننگ کا میکنزم طے نہیں ہوا ہے, ٹرانزیشن کاسٹ کا کوئی طریقہ کار نہیں بنایا گیا ہے, کوئی کسی قسم کا اس تبدیلی کے لیے راستہ ہموار نہیں کیا گیا ہے. ایک ایکسپیکٹیشن ہے کہ چونکہ ہم نے ڈنڈا نکال لیا ہے, اب یہ ایک ہی لاٹھی سے ہم ان سب کو ہانک لیں گے اور بھیڑ بکریوں کی طرح یہ ان لائن ہوں گے اور چل پڑیں گے. اور اس کے پیچھے صرف ہماری اس وقت رولنگ کولیشن نہیں ہے, یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا بھی فیصلہ ہے, کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہوم گرون پلان میں ہیں وہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں کلیئرلی ڈیفائنڈ ہے. مثال کے طور پہ کہ ہم نے ایوریج کسٹم ٹیرف جو ہے وہ اتنے سالوں میں 3 سالوں میں اتنے فیصدی کم کرنا ہے. یہی آپ کو ہوم گرون پلان میں بھی ملے گا اور یہی آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹی بھی ہے. اور ابھی جو یہاں پر ٹیم آ رہی ہے بجٹ بنانے کے لیے آئی ایم ایف کی, میرے خیال میں وہ اسی لیے تشریف لا رہی ہے تاکہ اس کو یقینی بنائے, کیونکہ اڑان پلان میں اور ہوم گرون پلان میں آئی ایم ایف پلان میں یہی فرق ہے. جو اڑان پلان ہے وہ بیسکلی ایک اسٹیٹس کو کا پلان ہے جو کہ کہتا ہے کہ کک دا کین ڈاؤن دا روڈ, ہماری ہیڈ ایک نہیں ہے. باہر سے پکڑ دکڑ کر کے ڈالر لے آتے ہیں مائننگ شائننگ میں سے, اور اس کو چلائیں بس ٹھیک ہے, ہماری باری جو ہے نا پوری ہو جائے, آگے دیکھیں گے. اور جو یہ ہوم گرون پلان ہے اس میں کچھ ایلیمنٹس ہیں ریفارم کے, لیکن میرے ذاتی خیال میں جس پہ کام ہونے کی ضرورت ہے, اور اس کے اوپر ہم علیحدہ سے ایک سیشن رکھ سکتے ہیں, یا ابھی کویشچن آنسر میں اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو میں جو میرا خیال ہے اس کا میں جواب دوں گا, لیکن اس کے اوپر بہت کام ہونے والا ہے. یہ ہونا نہیں ہے. آج ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ ہے, انہوں نے ڈاؤن گریڈ کر دی ہے پاکستان کی گروتھ 2.5% پہ. میں حیران نہیں ہوں گا اگر اس سال کی گروتھ 2% پہ نکل آتی ہے, اور اگلے سال کی انہوں نے بتائی ہے 3%. میں حیران نہیں ہوں گا اگر اگلے سال بھی وہ 2.5% ہی نہ ہو, کیونکہ نو بڈی از پلاننگ. اور آپ نے کسی اور سیکٹر کو پالیسی فائن ٹیوننگ کے ذریعے اجازت نہیں دی ہے کہ وہ حصے دار ہو سکے پاکستان کی اکنامک گروتھ میں. یہی پلیئرز ہیں, انہی کو بار بار آرمی چیف بلا کے ملتا ہے, انہی کو بار بار فنانس ڈویژن بلا کے منتلا کرتی ہے, انہی کو بلا کے ایڈوائزری گروپ میں پرائم منسٹر رکھتا ہے, اور انہی کو کہتا ہے کہ جی آپ کچھ کریں آپ کچھ کریں. وہ آگے سے کہتے ہیں, مجھے اسی طرح یاد ہے ہیڈ لائن لگی ہوئی تھی, بیگ بارو اور اسٹیل بٹ برنگ ڈالرز. ان کی یہ ہدایت تھی, کیونکہ انہوں نے یہ چیزیں بنانا جو ہمارا کمپیریٹیو ایڈوانٹیج نہیں ہے. سو دا کوشچن از, اگر یہی انیمک گروتھ رہنی ہے تو اٹ وونٹ بی لانگ بیفور یہ ایک پولیٹیکل کوشچن بن جائے گا, اور پولیٹیکل انوائرمنٹ آپ کی پہلے ہی بڑی خراب ہے. اب افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اٹس لائک جمپنگ آؤٹ آف دا فرائنگ پین انٹو دا فائر. کیونکہ اگر آپ یہ دیکھیں جو 2018 کے بعد کا وقت ہے تو آپ سمجھ لیں کہ اللہ ہی حافظ ہے. یہ آپ دیکھیں نا, یہ سلوپ دیکھیں 18 تک یہ سلوپ جا رہی ہے, ٹھیک ہے, اور 18 کے بعد یہ سلوپ جا رہی ہے, دونوں کی ڈومیسٹک اینڈ انٹرنیشنل. یہ وہ مدینہ کی کھجوریں ہیں, ہاں مدینہ کے کھجوریں ریاست میں چینا. اور یہ رزلٹ کیا ہے کہ ہماری جو نوجوان قوم ہے ان کو اس چیز کا پتہ نہیں, وہ بتیاں آن کر کے باہر سے آنکھیں گئے
गाने सुने मैं ठीक है, ठुमकियाँ मारे, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन हकीकत ये है कि ये मुल्क अगर बुजदार और इसने मुराद ज़हीद ने चलाना है तो फिर ये मिलेगा आपको। कहने का मकसद ये है कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ में जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में जो हमारी कॉमर्स पॉलिसीज़ हैं, हमारी FBR में, हमारे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में एक मैसिव रीट्यूनिंग कह लें उसको, उसकी ज़रूरत है। और दर हकीकत ये SIFC ने करना था, लेकिन SIFC ने बजाय इन कामों के ऊपर फोकस करने से उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि यार अच्छा हम खुद ही कर लेते हैं। तो उन्होंने बजाय पॉलिसी टिंकरिंग करने के या रीवैम्प करने के, उन्होंने कहा कि ये ज़मीन तुम्हारा नाम करें ना, हम आपको करेले उगा के दिखाते हैं। तो बस ठीक है, वो कर लें, तो उसमें कसूर नहीं है उनका। ये नहीं कि मैं फैसिशियसली कह रहा हूँ, वाकई कसूर नहीं है, वो इस काम के लिए ट्रेन नहीं है। उनमें कहाँ से ये टेक्निकल नॉलेज और बैकग्राउंड नॉलेज, तो सारी हमें 32-33 साल हो गए, मतलब हमने अपना सर तड़वा लिया है ये काम करते करते, अभी भी हम कहीं ना कहीं स्लिप हो जाते हैं। तो उनका तो ये सिरे से काम ही नहीं है। और कैसे इमेजिन करते हैं कि वो ये डिटेल में जाके पॉलिसी फॉर्मुलेशन और इसकी मीन में जो है माइन्यूशिया में घुस के वो कर पाएंगे। तो एक्चुअली जो इसमें जो डिफ़िकल्टी है जिसकी तरफ मैं इस प्रेजेंटेशन का हिस्सा बनाना चाहता हूँ, वो ये है कि 1972 पाकिस्तान में एक वाटर शेड ईयर था जो इकोनॉमिक्स में सब शोबा है इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक्स का। उसमें द न्यू इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक्स में कुछ फ़लसफ़े उन्होंने इकोनॉमिक्स के नए, उनको डिक्टम कह लें, फॉर्मूले तो नहीं है, लेकिन वो पेश किए हैं जिसमें एक लफ्ज़ है मॉरल हैज़र्ड। और वो बुनियादी तौर पे ये कहते हैं कि इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो ओवर टाइम इवॉल्व करते हैं ड्यू टू पॉजिटिव और परवर्स इंसेंटिव्स। तो ये किसी एक अदारे का मतलब खसलत नहीं है, ये तमाम अदारों में यही होता है। तो अगर आप पाकिस्तान की इंतज़ामिया को देखें, इंतज़ामिया अदारों को नहीं, तो इनके साथ अगर आप कैलकुलेट करने की तगदो करें कि इनके जो इंसेंटिव्स हैं वो परवर्स हैं या पॉजिटिव हैं, तो उसमें एक साल जो है वो नुमाया होकर सामने आता है। वो साल है 1972। 1972 में एक पे एंड पेंशन्स कमीशन बनी थी, उसके हेड मुमताज़ हसन साहब थे। वो एक अकाउंट्स एंड ऑडिट ऑफिसर के ऑफिस के ऑफिसर थे, सर्विस के ऑफिसर थे, और वो बड़े फ्लैम्बॉयंट थे और भुट्टो साहब उनको बड़ा पसंद करते थे। तो उनको ये कहा गया कि उस वक्त जो पाकिस्तान में 780 स्केल थे पे के, तकरीबन हर पोस्ट के लिए एक स्केल थी, क्योंकि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने एवॉल्व ऐसे किया था, उसमें उन्होंने स्ट्रीमलाइन और सिंप्लीफाई करना था इन 780 स्केलों को। तो उन्होंने मार्केट रिसर्च की और उस मार्केट रिसर्च के तहत उन्होंने ये फ़ैसला किया कि जो टॉप का स्केल है उसके 4,000 रुपये माहवार होंगे। तो उन्होंने अपने अंदाज के मुताबिक 26 स्केल बनाए, जिसमें 26वां स्केल जो है वो 4,000 रुपये माहवार था, और वहाँ से कैस्केडिंग डाउनवर्ड्स बेसिक पे स्केल 1 था। तो वो जो 780 स्केल थे, कंघी की तरह जिधर जिधर जिसका दांत फंसता था उस पोस्ट को उस स्केल का डिक्लेयर कर दिया। तो वो पूरे सिस्टम के ऊपर एक जो है ना, आप समझ लें, उन्होंने जकड़ लिया। भुट्टो साहब के पास वो रिपोर्ट गई, तो भुट्टो साहब ने कहा कि आई वांट द कंप्रेशन रेशो 1:10, बाकायदा फाइल के ऊपर लिखा। कंप्रेशन रेशो एक पॉलिटिकल एम्पिरिक था जो मिड 1800s में ईजाद किया गया, जिसमें नेटिव सर्वेंट्स जो थे ब्रिटिश इंडिया के, उनका ये मानना था कि काम सारा हम करते हैं और पैसे सारे गोरा ले जाता है। तो उन्होंने अपनी इंजरी को एक्सप्लेन करने के लिए ये कंप्रेशन रेशो ईजाद किया, और कंप्रेशन रेशो इज सिंपली द रेशो बिटवीन द लोएस्ट पेड एम्प्लॉई एंड द हाईएस्ट पेड एम्प्लॉई ऑफ अ डिपार्टमेंट। तो वो नंबर जितना ज़्यादा होता था उतना वो कहते थे कि हमारी इंजरी जो है वो ज़्यादा है। जब भुट्टो साहब ने ये लिख के भेजा कि मुझे 1:10 करके दें,
تو اس میں یہ ہوا کہ پے اینڈ پینشنز کمیشن نے واپس لکھا ان کو کہ یہ روس میں جہاں سے کمیونزم آیا ہے، جو کمیونزم کا برتھ پلیس ہے، وہاں پر رشین نیوی میں جو سیمن اور کیپٹن ہیں ان کے درمیان فرق 1:99 ہے. تو ہم یہ پاگل پن کیوں کر رہے ہیں؟ ہم نے سروسز تباہ کر لیں. تو جب بھٹو صاحب کے اور خدا رہا یہ نہ کریں، جو ہم نے فارمولا دیا یہ ایکسیپٹ کر لیں. تو بھٹو صاحب ڈنٹ لائک ٹو ٹیک نو فار این آنسر. اس وقت وہ آل اینڈ آل تھے، سی ایم ایل اے، مارشل ایڈمنسٹریٹر، پریزیڈنٹ، سب کچھ. تو انہوں نے فائل پہ لکھا کہ آل رائٹ، اف یو کانٹ ڈو اٹ آئی ول ڈو اٹ فار یو. اور انہوں نے سمپلی ڈیلیٹ کر دیا گریڈ 23، 24، 25 اینڈ 26. تو اس اسکیل میں جو گریڈ 22 تھا وہ 4000 کے بجائے 1275 روپے تھا. تو اس طرح سے ہمیں 22 گریڈز ملے جو کہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے. تو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جی پرائیویٹائز کر دیں، اسٹیٹ کنٹرول ٹھیک نہیں ہے، یہ سوویٹ ایرا پالیسیز ہیں پلانڈ اکانومی کی، ہم نے مارکیٹ اکانومی کی طرف جانا ہے، یہ ہے وہ ہے. لیکن یہ جو ایک چھپا ہوا موتیا میں نے آپ کو آج بتایا، اس کی طرف کوئی غور نہیں کرتا ہے کہ جو پوری آپ کی جو بیوروکریسی ہے، اس میں نوبت یہ آ گئی ہے کہ کرپشن از نو لانگر دی ایکسیپشن. Corruption has become the system. So when you have a disease like that, it's a very different disease than where corruption is casual or occasional, جیسے میں کہتا ہوں. تو اس میں دنیا میں ہوتی ہے. مارگریٹ تھیچر کا بیٹا بھی پکڑا گیا تھا، ایک امریکن وائس پریزیڈنٹ بھی پکڑا گیا تھا، لیکن بائی اینڈ لارج سسٹم صحیح چل رہا ہوتا ہے. جب یہ والی سچویشن ہو جاتی ہے جو پاکستان میں ہے، اس میں پولیسنگ الون کامیاب نہیں کبھی ہوگی. یہ نیب شیب، یہ فیڈرل امبڈسمن، پروونشل امبڈسمن، پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن، چیف منسٹر انسپیکشن کمیشن، یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، آڈیٹر جنرلز آفس، اب گنتے چلے جائیں. ہم نے لاسٹ میرے خیال میں 22 گنے تھے پبلک اکاؤنٹیبلٹی کے ادارے، جن میں کوئی اربوں روپے کا خرچہ اور تھاؤزنڈز آف سٹاف، اور کسی کے پاس کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ ہے، کسی کے پاس لیگل مینڈیٹ ہے، کسی کے پاس رولز آف بزنس کے تحت مینڈیٹ ہے، بلا بلا بلا. تو اس کے ناک کے تھلے سسٹمک اینڈیمک سنڈیکیٹڈ کرپشن بڑھ رہی ہے. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ تو یہ بیماری اور ہے. تو ایک تو یہ بیماری ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، جس کا میں نے آپ کو تھوڑا سا حل کی طرف اشارے دیے ہیں کہ ری ٹیوننگ چاہیے ہماری تمام پالیسی میٹرکس کی. اور ایک یہ بیماری ہے جس میں وی ہیو ٹو بائی بیک، لٹرلی بائی بیک آور ایڈمنسٹریشن فرام دا بلیک مارکیٹ ٹو دا رولس. سوال یہ ہے سر کہ آپ نے انڈیکیٹ تو بہت سی چیزوں کا کیا، ایلیٹ کیپچر ہے، اور اب آپ کی جو ایک ہوپ ہم کہتے ہیں یوتھ بھی کیپچر ہے آپ کا، مطلب کہ وہ بھی پاپولزم اور اسی کلیشیز کا اور اسی کا شکار ہے. بیوروکریسی کا آپ نے خود بتا دیا کہ کیا حالت ہے. اب جو ہم ایک ہوپ کہتے ہیں اور ایک ویژنری پرسن لائک یو جو ہے، کوئی پوائنٹ ایسا دیکھتے ہیں کہ جہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سوسائٹی ری ویمپ ہو سکتی ہے، ایک اکانومی ان خطوط پہ جہاں سے یہ ایلیٹ کیپچر سے نکل کے عام آدمی تک آئے. وائبلٹی کیا ہے آگے؟ وائبلٹی کے لیے ہمیں کیا امیڈیٹلی شارٹ ٹرم لانگ ٹرم کیا چیزیں کرنی ہیں؟ یہ نہیں ہے کہ ہم بے بس رہیں اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. پاکستان میں پہلی مرتبہ یہ ثابت کیا گیا ہے کہ پاکستان میں کوئی اور طرز حکومت بھی ہو سکتی ہے. وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اس کے اوپر ایک کالا دبا تھا کہ وہ ایک انکانسٹیٹیوشنل انوائرمنٹ میں امپلیمنٹ کیا گیا یا ڈیزائن کیا گیا. لیکن جیسے تیسے بھی ہے، یہ تو ثابت ہو گیا تھرو لا 2001 میں کہ یہ جو برطانوی راج کا نظام تھا اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، اور ایک جمہوری نظام بھی مقامی سطح پر بن بھی سکتا ہے، فعال بھی ہو سکتا ہے اور کام بھی کر سکتا ہے. اس سے پہلے کسی سیاسی جماعت کی یہ سوچ بھی نہیں تھی کہ نظام تبدیل ہو سکتا ہے. ان کی میکسیمم یہ توقع ہوتی کہ ڈی سی یا کمشنر کو لگوانے کا جو طاقت ہے وہ کہاں سے آتی، نہ کہ یہ ڈی سی ہے کیوں، یہ کمشنر ہے کیوں، یہ طاقت کہیں اور ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ اس میں بہت ساری مین میخ ہوگی، لیکن میں سمجھنا ہوں بڑے
سطح پہ اگر آپ دیکھیں اوور آل تو اس نے یہ کامیابی سے بتا دیا کہ نظام تبدیل ہو سکتا ہے. اب آپ کے پاس اگر شاعری نہیں ہے کہ آپ اپنی دل کی بات منہ پہ لانے میں قابل ہوں اور دوسروں کو سمجھانے کی قابل ہوں کہ میرے ذہن اور خیال میں یہ جو لوکل گورنمنٹ سسٹم بنایا گیا تھا 2001 میں یہ ٹھیک نہیں ہے, اصل جمہوری انداز میں یہ فرق ہونا چاہیے اور یہ میری شاعری, ٹھیک ہے, تو اوکے ویری گڈ. اب بات یہ ہے کہ پوری پارلیمنٹ نے کن پٹی کے اوپر بندوق کے بغیر جب 18ویں ترمیم پاس کی تو انہوں نے یہ ایکسیپٹ کیا کہ لوکل گورنمنٹ کا یہ جو لینگویج ہے 140A کی یہ درست ہے, بلکہ اس کو اور آگے بڑھایا کہ الیکشن کمیشن اس کو انشور کرے کہ اسی کے تحت الیکشن ہو. تو پتہ ان کو ہے, ساروں کو, بچے نہیں ہیں, سب پتہ ہے ان کو کہ درست سمت کیا ہے, لیکن اس طرف ہم جائیں گے نہیں. سو the question is no longer one of design only. I'm now going to answer your question. What did I learn from that? That it's not possible to have a design and show the results only. In order for that to be sustainable and have longevity, you need a political process that ultimately evolves with that result. تو وہ تو ہم نے دیکھ لیا پاسبلٹی, اس کو ایویکویٹ کرنے کے لیے چند مہینے لگے. یہ جو انتظامیہ کی بنائی ہوئی جماعتیں ہیں نا, اینڈ آئی ایم سوری ٹو سے دیٹ انکلوڈز PTI, تو ان کو معلوم ہے کہ درست راستہ سمت کیا ہے, لیکن چونکہ یہ انتظامیہ کی بنائی نہیں ہے تو ان کے پاس پھر جو اسلحہ ہے وہ بھی انتظامیہ والا ہے. یعنی PMLN کو پٹواری کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ انتظامیہ نے ان کو بنایا پٹواریوں اور تھانے داروں اور ڈیولپمنٹ فنڈز اور یہ پلاٹ شلاٹ بانٹنے کے ذریعے سے. اس طرح بنی ہے نون لیگ. نون لیگ کو اکنامک پالیسی لا کے تو نہیں بنی, یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مقابلے کے لیے قائم کی گئی تھی. یہ راستے دکھائے گئے تھے. کس نے دکھائے تھے؟ ان کو شاید پٹواری کا سپیلنگ بھی نہیں آتے تھے اس میں. تو جب یہ جارج ٹاؤن میں پلاٹ بانٹے ہیں, جن میں سے ماشاءاللہ عمران خان صاحب نے بھی لیا بائی دا وے, تو اس وقت سے جو قریب MP تھے وہ آ کے کہتے تھے کہ جی ایک پلاٹ سے میاں اسی کی کریں گے, ساڑھے کو پیسے ہی نہیں ہے کہ گھر بنانے واسطے. انہوں نے کہا یار گل تو ٹھیک ہے, بڑی زیادتی ہے. انہیں کیا فرینچ کرنے 2 پلاٹ دینے, ایک بیچ کے دوجے دے گھر بنا پستا پالیسی بن رہی. تو یہ ہوتا ہے جب انتظامیہ کی بنائی ہوئی جماعتیں بنا, کیونکہ وہ خود یہ کام کرتے ہیں, انہوں نے دوسروں کو بھی یہی سکھانا تھا. بڑا آپ نے ٹھیک کہا, پولیٹیکل پروسیس تو اس کے بغیر تو چیزیں آگے نہیں بڑھ سکتی. لیکن آئی گو بیک ٹو یور اوریجنل پوائنٹ جو کہ اکنامک ماڈل کے متعلق, آئی تھنک وہ میں تھوڑا سا ریکیپ کرتا ہوں کہ جو میری سمجھ میں آئی ہے کہ آپ کا ایک آپ نے بیسکلی اکنامک گروتھ کے ماڈل کے اوپر ایک کرٹیک پیش کی ہے. پاکستان کا اکنامک گروتھ کا ماڈل ہے, اور اس میں آپ نے بڑے امپورٹنٹ کچھ جو پوائنٹس بتائے ہیں کہ ٹرانزیشن کیسے ہوئی ہے. اٹ از ویری کنونسنگ فرام دا ڈیٹا پوائنٹ آف ویو کہ آپ کا جب کیپٹل فلو بھی زیادہ آ رہا ہے, ڈالر زیادہ آ رہے ہیں, مگر اس کے مقابلے میں پاکستان میں جو پروڈکٹیو کیپیسٹی ہے وہ تو نہیں بڑھ رہی تھی. مینوفیکچرنگ کیپیسٹی, ایگریکلچر کیپیسٹی, ہمارا جو پروڈکشن ہے وہ تو اس طرح ایوالو نہیں ہو رہا تھا جس طرح کہ فلو آف منی آ رہا تھا. اور وہ پھر ہم نے اپنے بینکوں کے ذریعے اس کو کنزیومر فائنانسنگ کی طرف لگایا. اگر ہم یہ دیکھیں نا کہ ایک اور جو چیز آپ نے آئی تھنک کہی وہ بھی امپورٹنٹ ہے, اچھی آبزرویشن ہے, ایگری ایز این اکانومسٹ کہ وہ جو آپ نے کہا کہ جو فرمز اس وقت اس کا حصہ ہیں, جو ایلیٹ فرمز ہیں یا جو بھی, وہ فرمز اس پروسیس کا حصہ, یعنی کہ جو کیپٹل کا فلو ہے جو جتنا بھی پرائیویٹ سیکٹر میں ہے وہ only فرمز کے پاس ہے. اور وہ ہم ایسا اجازت مطلب فار سم ہاؤ دا سسٹم از ٹیونڈ ان دا وے کہ اٹ ڈزنٹ فلو آؤٹ. یعنی گورنمنٹ بھی اور وہ ایلیٹ فرمز بھی, چاہے وہ جب بھی, یہ تو آپ نے 2004 کی بات کی, جو 2020 میں اس کا ایک اور ایپیسوڈ سامنے آیا جب نہیں بلکہ کووڈ کے بعد, جب جو IMF کے ساتھ ہم نے کوئی $1 بلین کا ادر دین دا پروگرام ہم نے لیا تھا. وہ بھی آئی تھنک آپ نے ایک آدھ دفعہ کسی فورم پہ اس بات کا ذکر کیا ہوگا. سو اٹس پرابلی پارٹ 2, مے بی یو وانٹ ٹو ایڈریس دیٹ آلسو, کہ وہ پارٹ 2 تھا وہی چیز کا کہ بھی وہ بھی ایک, وہ تو افغانستان تھا لیکن 2022 یا 21 میں بھی اس کا پارٹ 2 آیا. So it's a continuation of the same. I think it's an important observation. We would like to expand on that. آپ امیجن کریں کہ اس وقت وہ کہتے ہیں کہ 67.5% آف GDP ہمارا ڈیٹ ہے, جبکہ فسکل رسپانسبلٹی
اینڈ ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ ابھی بھی یہ کہتا ہے کہ آپ نے 60% سے تجاوز نہیں کرنا ہے. فرض کریں بائی سم ایکٹ آف گاڈ جیسے بھی ہے یہ جو 7.5% آف جی ڈی پی ہے یہ پاکستان کو واپس مل جاتا کہ آپ ڈومیسٹک ڈیٹ ریلیف کریں, اور وہ پیسہ جو کہ آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اٹس لٹرلی ان ہنڈریڈز آف بلینز آف روپیز, ٹھیک ہے, سو 2 ٹریلین روپیز پلس صبح بینکوں کو واپس مل جاتا ہے کہ جو ہم نے بانڈ خریدے تھے گورنمنٹ پاکستان نے یہ ہم واپس کر رہے ہیں, تو آپ بانڈ پیپر ہمیں واپس کرتے ہیں, تو وہ کیش فلش ہو گئے بینکنگ سیکٹر. What are they going to do with that money? This is the question. Call them and ask them, ادھر بلائیں نا ان خوبصورت کانفرنس روم, ان کو بٹھائیں 8-10 سے سارا پاکستان بینکنگ کونسل ایسوسیشن کو کہہ دیں وہ بلا لیں, کیا کریں گے اس پیسے کے ساتھ؟ میں نے یہ سوال پوچھا ہے, آپ حیران ہوں گے. دے ہیو نو آنسر. اگر بزنس ایز یوزول ہو تو کیا ہوگا, وہ 2 ٹریلین کی پوجو خرید لینا, کہنے ہاؤس بلڈنگ تھوڑا سا بڑھا لینے یار, کافی کھپت ہو جاتی ہے گھر میں. اس 21 انڈسٹریز ہیں یار, اس کے پیچھے آپ کو نہیں پتہ تار بنتی ہے, سیمنٹ بنتا ہے, اینٹیں بنتی ہیں, اور بھائی جان امپورٹس بڑھتی ہیں. تمہاری کمپیریٹیو ایڈوانٹیج والی انڈسٹریز کدھر گئی ہیں؟ ان سے پوچھیں کہ اس 2 ٹریلین میں سے 1 روپیہ آپ لگائیں گے کسی کمپیریٹیو ایڈوانٹیج والی انڈسٹری میں؟ ان کو یہ پوچھیں, چلیں وہ بھی چھوڑ, ان کو بتا دیں کہ 2 بتا ہی دیں کون سی کمپیریٹیو ایڈوانٹیج والی سے. آپ میرے ساتھ شکر گڑھ چلیں, وہاں بینک برانچز ہیں, 1 چھوڑ کے 10 میں ہم چلے جاتے ہیں, بڑی خوبصورت ہیں, بڑے بڑے شیشے, آگے جنریٹر نئے چمکے ہوئے, سیکورٹی گارڈ, بختر بند گاڑیاں, سب کچھ ہے. اندر جا کے آپ ان کو پوچھیں کہ کین یو گیو می لون اپلیکیشن فارم, دے لیف ایٹ یو. وہ کیوں نہ, کتنے پھر رہے ہو, اٹ ڈزنٹ ایگزسٹ. سو ویئر از دیٹ فائنینشیل انٹرمیڈیشن دیٹ وی ایکسپیکٹ? What does it look like? Eventually, we seem to be getting our act together, right? یہ استحکام سن کے کان پک گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی دفعہ پرائمری سرپلس کہنے کو آ رہا ہے, شاید اگلے سال وہ تھوڑا بڑھ بھی جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ پیسے بینکنگ سسٹم کے پاس واپس جانا شروع ہو جائیں گے. کچھ آپ نے جو بھگدڑ مچی ہے ابھی یہ ایڈوانسز ٹو ڈپازٹ ریشو کی دسمبر 30 جو ڈیڈ لائن تھی جس میں انہوں نے 50% تک جانا تھا, تو وہ انہوں نے آخری راتوں میں جو ڈی ایف آئیز ہیں, پاک لیبیا انویسٹمنٹ کارپوریشن, پاک سعودی انویسٹمنٹ, ان کو تھما دیے کہ اکاؤنٹ میں سے نکل جائے کسی طرح, یا ہمیں یہ واپس آ دو. تو اب یہ 7.5 کے ساتھ یہی کرنا ہے, 7.5% آف جی ڈی پی 2 ٹریلین کے ساتھ یہ کرنا ہے آپ نے, تو پھر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تو پرابلم یہ ہے کہ یہ جو 15 پلانز آپ نے گنوائے ہیں, میں نے بھی گنوایا اس دن, ان میں یہ ذکر کہاں ہے؟ تھاٹ پروسیس ہی نہیں ہے. ویکسٹ لنک آپ کے چین میں یہ ہے. فرض کریں یہ سارا آپ نے کمال کر دیا, الیکٹریسٹی سیکٹر بھی ہو گیا سیٹ, اور آپ کا ریونیو بھی سیٹ ہو گیا, اور آپ کا ایکسپینڈیچر بھی کنٹرول ہو گیا, اور آپ کا فسکل ڈیفیسٹ نیچے آ گیا, اور آپ یہ 60% پہ آ ہی جاتے ہیں. فرض کریں استحکام تو یہ ہے نا کہ آپ نے اپنے خرچے اور اپنے ریونیو جو ہے ان کو بیلنس کر لیے, اور اپنا ادھار آپ اتار رہے, تو آپ 60% پہ آ گئے. تو واٹس یور اکانومی گونا لک لائک دین؟ یہ اسٹرن وارننگ سے کام نہیں چلنا بھائی جان, یہ ہاتھ پکڑ کے راستہ دکھانا پڑنا کہ آئے اس طرف چلتے ہیں. اور یہ منسٹری آف انڈسٹریز, یہ کامرس, یہ ایف بی آر, یہ منسٹری آف فائنانس, یہ اسٹیٹ بینک, یہ ساری پالیسی فائن ٹیوننگ ہے, اور یہ ہم نے ساتھ بیٹھ کے کرنی ہے آپ کے. سپوزنگ یو آر ون آف دوز ٹائکونس, اپنے فائنانس مینیجر کو, اپنے لیگل سائڈ کو, اور اپنے اکاؤنٹنٹ کو بھیجیں, 3 نامنیز لیں ہر بندے سے, ٹھیک ہے, وہ بیٹھیں, اور یہ 1 مہینہ فائنانس میں لگائیں, 1 مہینہ انڈسٹریز میں لگائیں, 1 مہینہ کامرس میں لگائیں, 6 مہینے کے بعد ایف بی آر اور اسٹیٹ بینک ڈال کے فیصلہ کرے کہ بھائی جان جانا کس طرف. یہ ایس آئی ایف سی کی بات ہی نہیں ہے. یہ آپ کو اور مجھے کرنا پڑا.
اس کے بغیر یہ نہیں ہونا. مجھے پتہ نا, میں نا عربی میں یہی کام کرتا تھا. بیوروکریسی کو, کوئی بھی بیوروکریسی ہو, اسٹیٹ بینک کی کیوں نہ ہو منسٹر, ان کو اگر آپ پرپوزل دیں, ٹھیک ہے, اس کے کیڑے یہ نکال لیتے ہیں کہ اس میں یہ پرابلم ہے, یہ وہاں ٹکرائے گا, یہ وہاں. ہم نے جب یہ بنایا تھا لوکل گورنمنٹ گیان, میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس کی ایک بات بتا رہا ہوں, تو اتنی بڑی کتابیں ہوتی تھیں جو میں نے ایجاد کی تھی, رجسٹر تھے یہاں سے لے کے یہاں تک, ٹھیک ہے, اس میں ایکشن لکھا ہوتا تھا اور رسپانس آف آئی جی پنجاب, رسپانس آف چیف سیکرٹری پنجاب, رسپانس آف آئی جی سندھ, رسپانس آف چیف سیکرٹری سندھ, رسپانس آف منسٹری آف لوکل گورنمنٹ, منسٹری آف فائنانس, کرتے کراتے یہ صاحب. تو وہ بھر کے بھیجتے تھے, پھر ہم اس کو اینالائز کرتے تھے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں, اور بہت پازیٹیو رسپانسز بھی آئیں, ان میں چیزیں چینج بھی ہوئیں. ریزسٹنس ہر لفظ میں تھی کہ جی یہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ غلط ہے صاحب. ہمیں پتہ تب جیتنے کا پتہ چلا تھا جس وقت وہ لکھتے تھے کہ یہ اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ اسلام کے خلاف ہے. یہ بھی جواب آیا, میں بتا رہا ہوں آپ کو. تو اس وقت ہم جو ہے نا کہتے تھے کہ اچھا ان کے پاس کوئی اور آرگیومنٹ جو ہے نا وہ نہیں ہے اس میں. روشن پاکستان ایک بڑی اچھی اسکیم آپ بڑی اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کے 7-8% انٹرسٹ ریٹ, یہاں اگر فارن کرنسی اکاؤنٹ ہے تو اس میں 1 روپیہ بھی نہیں مل رہا کسی کو باہر جو ہے. اور ہمارے لوگ جو ہے وہ یہاں سے بیٹھے ہوتے ہیں, جن کے پاس پیسہ ہے, ریلیٹو باہر ہے, وہ اپنا پیسہ دبئی میں بینک اکاؤنٹ کھول لے گا, اور روشن پاکستان میں 7-8% وہ پریفر لے رہا ہے فارن کرنسی اکاؤنٹس پہ. مطلب گورنمنٹ بڑی خوش بھی ہو رہی ہے کہ جی ہم نے لیا. ایون کہ آئی ایم ایف یا باقی پہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ کافی کم ہوتا ہے اس سے بھی. وہ کیوں ہم اس کو ہائی لائٹ کیا, اس کا ٹیکنیکل ہے. دوسرا یہ ہے کہ غربت ختم کرنے کا تو ابھی جو جس طرح ابھی یہاں بھی آپ کا ہے 49% لوگ اس میں بھی گراف میں کر رہے ہیں, لیکن ہم اتنے زیادہ ہم نے پروگرام کیے ہوئے ہیں کہ کوئی 10,000 دے رہا ہے, 5,000 دے رہا ہے, مختلف رمضان پیکج ہو گیا, اور ان لوگوں کو پورے کو بیکاری بنا دیا ایک ٹاپ کا. اور وہ مکمل جو ہے یہ ہے کہ صرف اپنی شو آف, ہم کہتے ہیں کہ پاپولسٹ ایک نعرہ ہے کہ جی ہم نے لوگوں کو پیسہ دے دیا, نہ کہ ان لوگوں کو کوئی روزگار یا ان کو طریقہ سکھایا جائے کہ جی پیسہ آپ ارن کریں, تاکہ اور نہیں تو کم از کم میں کہتا ہوں کہ اگر کسی کو پیسہ دینا ہے تو اس کو کہیں کہ آج یہ پارک صاف کریں, روڈیں صاف کریں, تاکہ ان کو پتہ لگے. مفت میں پیسہ اگر مہینے میں 10,000 جا رہا ہے تو وہ کام کرتے ہی بھی پہلے تھے وہ بھی نہیں کریں گے, لیکن ان کی غربت بھی ختم نہیں ہو رہی, نہ ان کو کوئی ٹیکنیکل سکلز ہیں, تو وہ مزید سے اب وہ ہمارا گراف جو وہ بڑھ رہا ہے. تو اس کو کیسے کیوں نہیں اس کو وہ پاپولسٹ ساری گورنمنٹ چاہتی ہے ٹھیک ہے جی ان کو وہ لوگ اپریشیٹ کریں کہ جی انہوں نے اتنا پیسہ دے دیا, میں نے 5 ارب دے دیا, میں نے 25 ارب دے دیا. لیکن کیا آپ کبھی سوچا ہے کہ جی آستہ آستہ ہم ایک شہر سے شروع کر دیں ان کی غربت کو ختم کرنے کے لیے کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں؟ جو آپ کا سوال ہے نا یہ فورن کرنسی اکاؤنٹس کے حوالے سے جو روشن پاکستان پروگرام ہے, اس میں شاید اگر آپ کو معلوم ہو تو آخری جو قرض پاکستان نے لینے کی کوشش کی وہ 7% پہ تھا, جو حبیب بینک نے ارینج کر کے دیا ہے مختلف انٹرنیشنل بینک سے, اور اس سے پہلے اسٹینڈرڈ چارٹرڈ نے 11% پہ ارینج کر کے دیا تھا. تو بیسکلی پاکستان اس وقت ڈیسپریٹ ہے, یہاں تک کہ پرائیویٹ سیکٹر کمرشل ریٹوں پہ یہ پیسہ اٹھانے کے لیے تیار ہو گئے, کیونکہ کوئی ان کو پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر کوئی لوکل بندہ اپنے ڈالر جمع کروائے تو اس کو یہ مانتے نہیں ہیں, کیونکہ وہ اضافہ نہیں ہے آپ کی فورن ایکسچینج میں, وہ معمول پہ ہے. تو اس لیے وہ یہ بائیفرکیشن ہوئی ہے کہ ڈومیسٹک اکاؤنٹس میں وہ ریٹرن نہیں دیتے اور اس والے اکاؤنٹ میں وہ دیتے ہیں. اس کا فائدہ اگر اٹھانا ہے تو طریقہ کار یہ ہے کہ آپ پیسے باہر بھیج دیں, اور بات صحیح ہو اکاؤنٹ کھلو آپ. نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ لوگ جو پیسے والے ہیں جو آپ کا دوسرا سوال ہے کہ یہ جو مختلف قسم کے خیراتی پروگرام ہم چلاتے ہیں ان میں سے ریت پہ پانی پھینکنے والی بات ہے کہ نکلنا کچھ بھی نہیں اور پیسے بھی ضائع ہو جانے, اور الٹا جو ہے لوگوں کی سائیکالوجی کو آپ ڈیمیج کر رہے ہیں. تو اس میں جو سب سے بڑا اس طرح کا پروگرام ہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے. تو وہ لیس پولیٹیکل ہے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اس لیے اس طرح ڈیزائن ہوا تھا کیونکہ بنیادی طور پر جب یہ ٹرانزیشن جو کہ ہوم گرون پلان نے اور آئی ایم ایف پلان نے اور پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ آپ کریں, اور جو میں آپ کو موٹ پوائنٹ تھوڑا واضح کر کے بتا رہا ہوں کہ اس ٹرانزیشن میں بڑا کچھ بند ہونا ہے اور بڑا کچھ نیا بنانا پڑنا ہے, اس میں جو جھٹکا لگنا ہے پاکستانی غریب عوام کو, ان کو سمجھ ہے کہ جھٹکا لگنا ہے. یہ نہیں ہے کہ ان کو بتا کوئی نہیں رہا ابھی, لیکن سب کو سمجھ ہے کہ جھٹکا لگنا ہے.
انہوں نے اس لیے یہ بنایا تھا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام. اگر اس کے فارمیشنل ڈاکیومنٹس میں جائیں نا, یہ کوئی جیسے انہوں نے بنانے کی کوشش کی ہے نا کہ یہ ہمارے سخی ہونے کا ثبوت ہے کہ جی دستخوان تے فلانا خوان تے یہ تھے, اور لوگوں کو غریبوں کو کھانا کھلائیں جی. It wasn't like that at all. یہ اکنامک پالیسی کا ڈائریکٹ آؤٹ کم تھا کہ اس کو کوشن کرنے کے لیے. اب ہوا کیا کہ وہ اکنامک ٹرانزیشن تو ہوئی کوئی نہیں. 10 سال گزر گئے, 15 سال گزر گئے, ابھی پھر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس کے انتظار میں کہ ہم انٹرنیشنل ویلیو چینز کے ساتھ انٹیگریٹ کریں گے. ٹھیک ہے, تو اس کا برعکس جو ہے ساروں نے آ کے اس میں اپنے ہاتھ دھوئے کہ دیکھیں جی ہم کتنے سخی. اصل جو کام کرنا تھا جس کی وجہ سے یہ 600-700 بلین کا ٹیکہ لگ رہا ہے پاکستانی عوام کو, ٹیکس پیئر ہی دے رہا ہے, وہ کام آپ نے کیا نہیں. وہ وہی کا وہیں دھرے کا دھرا پڑا ہے. نہ آپ نے FDR ریفارم کیا, نہ آپ نے ٹیکس بیس بڑھایا, نہ آپ نے اپنا انڈسٹریلائزیشن کی, نہ کچھ کیا. تو وہ وہیں رکھ دے اور لوگوں کی آنکھوں میں دور پھینکنا شروع ہو گیا کہ جی دیکھیں ہم کتنے گریٹ ہیں. یہ جو رمضان پیکج پوکیج ہے یہ سارا یہی چیز ہے. تو بیسکلی یہ جو ریوڑیاں مارنے والی سیاست میں کہتا ہوں نا, یہ بجائے اکنامک پالیسی ٹرانزیشن کی ریالٹی کو کشن کرنے کے لیے استعمال ہو, یہ ٹوسٹ کر کے انہوں نے ریوڑیاں مارنے میں استعمال کر لی, اور اکنامک پالیسی وہی کی وہی رہے گی. آپ کا کیا ویو ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی انڈیپینڈنس کے بارے میں؟ کیونکہ اگر ہم اس وقت دیکھیں تو دیر از اے ڈسکنیکٹ بٹوین فسکل پالیسی جو کہ ایکسپیشنری ہے, مانیٹری پالیسی جو کہ کانٹیکشنری ہے. ایک تو یہ, سیکنڈ یہ کہ پہلے گورنمنٹ آف پاکستان کین ڈائریکٹلی بورو منی فرام اسٹیٹ بینک, اب وہ ایک انڈائریکٹ چینل ہے تھرو کمرشل بینکس وہ سیکیورٹیز فلوٹ کر رہے ہیں. تو اسٹیٹ بینک کی انڈیپینڈنس کیا یہ ریشنل ڈیسیژن تھا یا یہ IMF کی ڈکٹیشن تھی؟ اور اسٹیٹ بینک جھوٹ بولتی ہے. اسٹیٹ بینک نے ابھی ایک کتابچہ نکالا ہے جس میں ایک چیپٹر جو ہے وہ انفلیشن کے بارے میں, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں تو نہیں سمجھ جائے یہ انفلیشن کہاں سے آ رہی ہے, اصل میں یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے ہے, تو اس پہ تمہارا کوئی کنٹرول نہیں ہے, لہٰذا ہم باعزت بری ہیں. اور یہ جو ریکارڈ ہائیسٹ انفلیشن ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ کو 1947 سے لے کے آج تک, ہمارا تو اس کے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے. اگر آپ حفیظ شیخ کے زمانے کا جو عمران خان صاحب کی پہلی IMF کی ڈیل تھی پھانسی کے بعد, جو ماشاء اللہ اب برا نہ منانا ہے میری باتوں کا, جو I don't know what your political leanings are. I'm lucky I have none these days. اس لیے میں کریز سے نکل کے to use the analogy کھیل سکتا ہوں. تو وہ پھانسی کے بعد جو ماشاء اللہ ہم نے بنایا, اس میں پیراگراف 18 ہے شاید پیج 8 پہ, آپ ریفرنس دیکھ سکتے ہیں, اویلیبل ہے. اس میں گورنمنٹ پاکستان نے کمٹ کیا ہے کہ انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم جو ریل ریٹ آف انٹرسٹ ہے, نیشنل پالیسی ریٹ جو ہے جو سینٹرل بینک نکالتا ہے, اس کو پازیٹیو رکھے ہوئے. ٹھیک ہے, کب پازیٹیو ہو رہا ہے وہ, یہ 5 سال کے بعد آ کے ابھی کچھ 6 مہینے پہلے پازیٹیو ہوا ہے, جب انفلیشن 20% سے کم ہوئی ہے. وہ کب ہوا ہے؟ ابھی جی لاسٹ جولائی اور یہ جون سمتھنگ لائک دیٹ. ٹھیک ہے, سو فرام 2018 2019 June when they signed that up until now 2025 they made sure that the real rate was positive. What does that do? It causes credit binge because you're making money doing nothing. If you have access to finance, you're going to leverage the hell out of it. Why? Because if you buy a plot and the amount of interest that you have to pay on the bank loan that you took to buy that plot, let's say is 20%, and because of inflation that plot's price is increasing 40%, 38 پہ تو چلے جاتا, let's suppose 40%, تو پھر سال کے بعد اگر میں بینک کے پیسے اتاروں گا تو مجھے پھر بھی بلا وجہ 18% کا منافع ہوگا. 20% میں ان کو پکڑا دوں گا, 18% میرے پاس آئے. تھوڑی سی بڑا اچھا کویشن ہے یار, میں تو خوب لوں گا پھر کریڈٹ, اور لوگوں نے لیا. آپ دیکھیں نا یہ ٹریڈنگ اکنامکس پہ جا کے گئے ٹو پرائیویٹ سیکٹر دیکھیں, ایسا گیا کیوں گیا, وہ اس لیے گیا, لیکن اسٹیٹ بینک کو نہیں پتہ چلا یہ کیسے ہوا ہے. میں بتاتا ہوں کیسے ہوا ہے. ابھی کی جو IMF کی رپورٹ ہے جو ستمبر میں ہم نے سائن کی ہے جی, اس میں IMF نے کہا ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نیگلیجنٹ رہا ہے, کہ انہوں نے جان بوجھ کے جو ہے نا نیگیٹو ریل ریٹ رکھا ہے انٹرسٹ کا. سامنے لکھا ہوا, انگریزی اچھی ہے, لکھا ہوا یہی. ٹھیک ہے, تو
اس کے علاوہ جتنی بھی اسٹیٹ بینک یہ مختلف پیکیجز دیتا رہا ہے، ٹرف، LTFF، پتہ نہیں کتنے، مجھے تو نام بھی نہیں آتا، سولر پینل، رینیوبل فلانا، نیو شٹ پاٹس، لیفٹ نوسٹرلز، بوٹاکس انجیکشن، آپ یو نیم اٹ، ان کے پاس اسکیم ہے، ٹھیک ہے، وہ ساری کی ساری ری فائنینس برازا پمپ ہو گیا. اب کہتے ہیں وہ سارا ایگزم بینک جائے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ مانیٹری پالیسی ٹرانسمیشن کو یہ ٹوٹلی ڈائلیوٹ کر دیتا، لیکن ان کو نہیں پتہ چلا کہ یہ انفلیشن کیوں ہوئی. بڑی بات ہے، آپ نے پورا چیپٹر لکھ دیا میں بیوقوف بنانے کی دی. یہ جو چیزیں آپ کر رہے ہیں، جو آپ فیڈرل بجٹ کے ٹیکس میں سے یہ سارے پیسے نکلیں گے کتنے. اس دن یہ چیٹ پہ مجھے کسی نے پوچھا تھا ایک اسکیم کا صرف، اس کا سال کا میرے خیال میں 98 بلین نکلا تھا، سمتھنگ لائک دیٹ. جو گورنمنٹ آف پاکستان اب دے گی بینکس کو کہ وہ آن ورڈ وہ لینڈنگ کرے ریڈیوسڈ ریٹس سبسڈائز ریٹس پہ، ٹھیک ہے نا. تو دس از یور کوشچن اباؤٹ دی انڈیپینڈنس آف دا اسٹیٹ بینک is a very serious one. They have to stop lying to start with. And unfortunately, the body that they're accountable to under law is the National Assembly of Pakistan. And to make themselves accountable, they're required by law to submit reports on their functioning and their progress and their effectiveness, performance to the National Assembly of Pakistan. After that, it disappears. Because nobody in the National Assembly of Pakistan ever read those reports. I actually went to the National Assembly of Pakistan. There's such a thing as the R&I branch, receipt and issue branch. They're the ones who give this to the people who, once they receive those reports, they give them to the legislation branch, who then gives it to the orderlies that go and place it on each table of the MNAs. That's how they get it. They don't come and deliver it in your door. They put it on your table. When you come in the next session, وہ پڑا ہوتا ہے. تو ایک سیشن کے بعد وہ جو رہ جاتی ہیں وہاں پر ان کو اٹھا لیتے ہیں. ڈو یو نو what the ردی کاسٹ was 98%. یعنی اگر انہوں نے 100 بانٹی ہیں وہ رپورٹس جو سال میں 4 دفعہ جا رہی، 2 دفعہ جاتی ہیں بائی اینول، اور 4 ایک جو ہے وہ کوارٹرلی 4 دفعہ ہو جاتا. I can guide you because I read a lot towards all of this research, the detailed dates, times, page number, paragraph number, flana. But to collate that, put it together, and then launch it as a white paper on State Bank's functionality, who has the capacity to do that? Eventually, I will get around to it. I'm working on it, as I can explain to you now. But the point is, I need a lot of help, and you guys need a lot of help. Because without that, Pakistan isn't going very far. If the State Bank continues to cheat Pakistan, we've had it. That independence is as good as that pakoda wala kagaz that you use for Ramzan during your iftari on the roadside. میرا سیکنڈ کویشچن ہے مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ سے. یہ جو میں نے سیکنڈ بات کی ہے آپ کو ٹیکنیکلی سمجھ آ گئی مجھے؟ یہ مجھے آ گئی. میں اس جو انڈیپینڈنس ہے نا اسٹیٹ بینک کی، اس کو کنٹینیوسلی فالو کر رہا ہوں. ہاں، میرا یہ مجھے اس چیز سے پرابلم یہ تھا کہ پہلے تو گورنمنٹ اسٹیٹ بینک سے ڈائریکٹلی بورو کر رہی تھی، تو پرائیویٹ کمرشل بینکس کے پاس جو پیسے تھے وہ ایکچولی پرائیویٹ سیکٹر کے پاس جا رہے تھے. اب میں اس ڈبیٹ میں نہیں جاؤں گا کہ وہ کتنے لوگوں پہ اور کن گروپس کے پاس جا رہے تھے، لیکن وہ ایٹ لیسٹ لوگوں کی ایکسیس تھی، بزنسز کی ایکسیس تھی. وہ کنزیومر فائنینسنگ میں بھی جا رہا تھا، لیکن وہ انڈسٹری کی طرف بھی جا رہا تھا، اور ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری کی طرف بھی جا رہا تھا. لیکن جب سے یہ انڈیپینڈنس ہوئی ہے، پرابلم یہ ہے کہ وہ سارا پیسے جو ہیں کمرشل بینکس کے جو ڈپازٹس ہیں وہ ڈائیورٹ ہو رہے ہیں گورنمنٹ سیکورٹیز میں، اور وہ ایک انفلیشنری ہائیلی انفلیشنری امپیکٹ کریٹ کر رہے ہیں. منی تو کریٹ ہو رہی ہے. اب ہر تھوڑے دنوں بعد اوپن مارکیٹ آپریشن ہوتا ہے. اسٹیٹ بینک جو ہے وہ کمرشل بینکس میں لیکوڈیٹی انجیکٹ کرتا ہے، وہ پھر کمرشل بینکس جو ہے وہ گورنمنٹ بھی سیکورٹیز پرچیز کر رہے ہیں. اب یہ ہائیلی وہ انفلیشنری ہے، لیکن زیادہ اسٹیک ہولڈرز انوالو ہو گئے ہیں، اور وہ اس ریٹ ڈفرینشیشن سے بینیفٹ. جو آپ بات کر رہے ہیں نا وہ بالکل درست ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہی ہو رہا ہے. لیکن میں اس میں تھوڑا سا مزید آگے جانا چاہتا ہوں. جو اوپن مارکیٹ آپریشن سے پہلے جو اسٹیٹ بینک لیکوڈیٹی پھینکتی ہے مارکیٹ میں، وہ اس امید سے ہے کہ
یہ بینکس جو ہیں یہ کنسٹرینڈ ہوں گے کہ یہ لو ریٹ دیں گورنمنٹ کو, یہاں پر ان کی ملی بھگت ہے, ٹھیک ہے. تو وہ لیکوڈیٹی جو آپ کمپلین کر رہے ہیں کہ ایونچولی وہ انفلیشن میں شو اپ کر لیتی ہے, وہ فنامنون بالکل ہے. لیکن اکثر و پیش ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ رول اوور کر رہے ہوتے ہیں ڈیٹ, تو ایک طرف آپ پچھلا ادھار اتار رہے ہوتے ہیں اور نیا لے رہے ہیں, تو وہ جو اوور آل امپیکٹ ہے, میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہوتا ضرور ہے, لیکن اس کی لمیٹیشن یہ ہے کہ یو ایکچولی ریٹرننگ دا منی ان دا سیم پریپ. سو اٹس بیسکلی the open market operations in Pakistan, if I was to attach an out of the blue percentage on it, maybe 85% are rollover operation. You're just taking something from one side of the balance sheet, putting it on the other. And only about 15% is actually either giving back like they did now after they got the state bank profits, or you're taking new debt because you can't finance your fiscal deficit. So simply because they wouldn't have it that way, they'd probably take more. To pagal hai. The problem is they can't take any more because they don't have anything left to pay. یہ پرابلم ہوئی ہے, یہ کنسٹرینٹ آ گئی ہے. کب ان کے پاس اب انٹرسٹ ریٹ پیمنٹ اتنی ہو گئی ہے کہ وہ مزید دے نہیں سکتے, ڈیفینس ہی رہ گئے, وہاں سے کاٹ کے تو انہیں دینے نہیں, ٹھیک ہے نا. سو یہ کنسٹرینٹ, یہ اسٹیٹ بینک کی کوئی مہربانی نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی پروڈینشل جو ہے نا فرمان نکالا ہے کہ آپ کا کمرشل بینکس کا ایکسپوجر صرف اتنا ہوگا. حالانکہ ہمارے کمرشل بینکس جو ہیں وہ ڈاؤن گریڈ ہوئے ہیں بائی فچ, موڈیز اینڈ بلومبرگ, یہ کہہ کے کہ آپ کا ون کلائنٹ کے پاس ایکسپوجر اتنا زیادہ ہے کہ آپ انسٹیبل ہیں, کیونکہ اس کی ڈاؤن گریڈنگ ہو گئی ہے CCC- پہ. سو دے آر ولنگ ٹو اسکرو دا ہول فائنینشیل سسٹم اف دے ہیو ٹو. لیکن یہ ہیروئن نہیں چھوڑنی. ہیروئن کیا ہے کہ یہ تمام بینکس جو ہیں اب انہوں نے وہ اسٹاف ہی ختم کر دیا ہے جو کریڈٹ دیتا ہے. آپ چیک کر لیں, اس کی وجہ یہ ضرورت ہی نہیں ہے. یہ پہلی تاریخ کو بینک میں آتے ہیں جو بڑے مینیجرز ہیں, فون اٹھاتے ہیں منسٹری آف فائنینس کو, پوچھتے ہیں کہ بھائی جان ہمارا اگلا چیک کب آ رہا ہے. پھر فون بند کر اور اسٹیٹ بینک کو فون کر کے پوچھتے ہیں کہ اگلے OMO کی ڈیٹ کیا ہے, یعنی بانڈ کب بیچنے آپ. اور باقاعدہ ان کی باری لگانے کا ایک انفارمل سسٹم بنا ہوا, یعنی ساروں کو پتہ ہے کہ اگلے OMO نے کس بینک نے خریدنے, انہوں باریاں لگائی ہوئی ہیں. میں نے غلطی سے یہ سوال پوچھ لیا, میں اسٹینڈنگ کمیٹی آف منسٹری آف فائنینس کا, یہ فائنینس کا نیشنل اسمبلی میں ممبر تھا, تو میں نے یہ اوپن مارکیٹ آپریشن کے اوپر جو ہے نا پردہ اٹھانے کی کوشش کی, وہ طوفان مچ گیا. سو یہ باریاں لگاتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے اس پالیسی کی وجہ سے, اسٹیٹ بینک کی پالیسی کی وجہ سے اس کا رزلٹ کیا نکلا ہے؟ کیڈیز کی کمی ہوگی. آپ جا کے پوچھیں یہ جو بڑے بڑے کلبز ہیں جس میں اشتہارات ہیں اخباروں میں, when you roll out of bed you land on the golf course. پتہ نہیں کیا بیماری چڑھ گئی ہے بھائی ان کو کہ بستر سے نکلتے ہی انہوں نے گولف کھیلنی. تو یہ جو سارے بینکر حضرات ہیں یہ گولف کے بڑے شوقین ہیں, تو چونکہ ان کو کام کوئی نہیں ہے یہ سارا دن گولف کورس پہ پائے جاتے ہیں. کیڈیز ختم ہو گئے. یہ کرائسس ہے پاکستان میں. میں بتا رہا ہوں, آپ چیک کر کہ پرائم انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کی انڈیپینڈنس کے اوپر ایک رپورٹ تیار کرے. اس کے لیے جتنے پیسے چاہیے وہ ہم دیں گے اور آپ لوگ تیار کریں. اس میں صرف یہ ہوگا کہ یہ جو ہماری تھوڑی بہت گفتگو ہوئی اس طرح کی انفارمل انپٹ میں دے دوں گا. اگر آپ کو پیج نمبر چاہیے, پیراگراف چاہیے, وہ بھی میں سارے بتا دوں گا. لیکن اس بات کو منظر عام پہ لانا اتنا اہم ہے کہ میں بتا نہیں سکتا, کیونکہ ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. ان کی جو ادارہ ہے جنہوں نے اکاؤنٹیبل ٹھہرانا ہے ان کو کچھ پتہ نہیں ہے اس کے بارے میں. میں نے آپ کو مثال یہ بھی ڈال دیں فگر بے شک, میں آپ کو گواہان لا دوں گا, اس میں تصویریں ڈال دیں گے. نیکسٹ ٹائم جب ان کی رپورٹ آتی ہے, ایک ہفتہ ٹیبل پہ پڑی رہتی ہے اور باہر وہ ڈھیری لگ جاتی ہے, اس کی تصویر کھینچ کے زوم ان کر کے رپورٹ میں ڈال دو کہ یہ ہے جناب اکاؤنٹیبلٹی آپ کی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بینک کی. خاک اکاؤنٹیبلٹی ہے کیا ہے, اور ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ریکارڈ انفلیشن کیسی ہوئی ہے. واہ جی واہ. بیسٹ جو جب بنا تھا تو ریشنل یہ تھا کہ پاورٹی ایلیویشن ہے, امپروو لیونگ اسٹینڈرڈس آف پیپل. مگر اگر آپ 12,000 کوارٹرلی دے رہے ہیں اور ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کنزمپشن بھی انکریز ہوگی, انویسٹمنٹ ایجوکیشن پہ بھی انویسٹمنٹ ہوگی, ہیلتھ جو ہے اس پہ بھی پیسے لگائیں گی ایک فیملی جو ہے,
اور 10 لیونگ اسٹینڈرڈس انکریز ہوں گے. تو دیٹس آئی بلیو اٹس امپریکٹیکل کہ 12,000 ان دس انفلیشن, وہ بھی 4 مہینے کے 1 مہینے کے بھی نہیں ہے, وہ جو ہے پریکٹیکل نہیں ہے یہ چیز. تو پاکستان میں جو کیش ٹرانسفرز ہیں, ڈو یو تھنک دے آر انفیکٹیو, اینڈ اف یس واٹ آر دی الٹرنیٹیوز اسپیسیفکلی ان پاورٹی ایلیویشن. دوسرا میرا جو کویشچن ہے, کرپشن کی پہلے بات ہوئی ہے, اس میں یہ کہ ہمارے ادارے جو ہیں وہ کرپٹ ہیں اور ان ایفیشینٹ ہیں, تو جو مارکیٹ ہے وہ فلرش کر نہیں سکتی. اگر ہم لٹریچر دیکھیں یا ایون چائنا کی ایگزامپل دیکھیں, تو وہ کتاب ہے ہاؤ چائنا اسکیپڈ پاورٹی, اس میں آتھر کہتے ہیں کہ جو مارکیٹ ہے, چائنا نے مارکیٹ کو ایون دو اٹ واز ویک, ایون دو اٹ واز کرپٹ, انسٹیٹیوشنز ور کرپٹ, انہوں نے مارکیٹ کو فلرش ہونے دیا ہے ایون ایٹ دی ایکسپینس آف دوز ویک انسٹیٹیوشنس. جب مارکیٹ ڈیولپ ہو گئی ہے تو مارکیٹ سے ایسے پرابلمس نکلے ہیں جن کو ٹیکل کرنے کے لیے اسٹرانگ انسٹیٹیوشنس کی ضرورت پڑی ہے. تو مے بی وی آر لوکنگ اور obsessing اوور دی کرپشن ان اے ڈفرینٹ ایسپیکٹ. اگر ہم پہلے مارکیٹ کو گرو کرنے دیں اور پھر along side جو ہے انسٹیٹیوشنس کو ڈیولپ ہونے دیں, تو مے بی دیٹس دی وے فارورڈ فار us as well. What do you think about it? I must request you to finally go for a deep dive into the rationale for establishing the Benazir Income Support Program. The reason that you just stated is not the objective. It says in the reports. That's all bullshit. Excuse my French. You'll have to look at the formative documents. جب یہ ورلڈ بینک نے انیشیٹ کیا تو ان کا جو پروجیکٹ ڈاکیومنٹ تھا اس کا عنوان پڑھے. جب فارمولیٹ ہوئے کون سے سال میں بنا تھا؟ 2000 نہیں, اس سے پہلے اس کا کیا نام تھا, کچھ اور تھا, پاورٹی ریڈکشن بلا 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 سم تھنگ کچھ تھا. ٹھیک ہے, آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ جب بے نظیر ڈائڈ تو اس کے بعد اس کا نام, اس سے پہلے اس کا نام کچھ اور ہوتا تھا. پاورٹی ریڈکشن اسٹریٹجی پورا نہیں, وہ PRSP واز پاورٹی ریڈکشن اسٹریٹجی پیپر. تو اس میں بھی شاید ذکر ہو سکتا ہے, بٹ یہ آپ انکور کریں تو آپ کو میں ثابت کر, اس لیے کہ میری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے. میں ان کانورسیشن میں بیٹھا ہوا تھا جب یہ بنی, اور میں اس کی ریزننگ بھی بتا دیتا ہوں. یہ بنایا گیا تھا ٹو protect the poor from the shock of the economic transition that has continued to be planned, and now yet another attempt is being made at that. And it's sort of hanging fire right now. We could go either way where we're standing right now. Unless, of course, your colleague comes up with that report and we start holding press conferences and we start addressing the National Assembly Standing Committee on Finance, and we blow the whistle on all of this. That'll shut it down. Because politically it's not sustainable to allow this to happen. And for example, if you look at this target of the State Bank of Pakistan, کہ جی ہمارا ٹارگیٹ رینج 5 to 7% تک. کیوں ہے 5%؟ وہ جو انہوں نے ریسرچ استعمال کی ہے اس کو تعین کرنے کے لیے, وہ ذرا پڑھ لیں, اس کا ملاحظہ فرما لیں. سارا جھوٹ ہے, سب ڈیٹا فجنگ کی ہوئی ہے, چیری پکنگ ہے. لیکن موٹیو کیا ہے؟ کیوں اس کو اونچا رکھنا چاہیں گے؟ آخر اگر بندہ کوئی اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو اس کو کوئی نہ کوئی لالچ بھی تو ہوتا ہے نا. نہیں تو ضرورت کیا ہے جو ہے وہ بتا رہا ہے. اس کے پیچھے جب آپ جائیں گے تو آپ کو پاکستان کی پولیٹیکل اکانومی کی اصلیت پتہ چلے گی کہ ہمارا بینکنگ سسٹم اور یہ جو سارے اسٹرکچرز ہیں جن کو کمانڈنگ ہائٹس کہتے ہیں, یہ ان کی ایلیٹ اورینٹیشن جو ہے وہ کس حد تک رچی ہوئی ہے. اور اس میں جو اگر فرض کریں آپ وہ پڑھیں گی یا آپ پڑھیں گی اور آپ کو نہیں سمجھ آ رہی میری بات کی, پھر مجھے بتانا, میں آپ کو سمجھا دوں گا. بٹ اینی وے, جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے یہ پاورٹی ریڈکشن کے لیے نہیں تھا, یہ انسولیٹنگ دا پور فرام دا شاک آف اکنامک ٹرانزیشن تھا. اور وہ پرولانگ ہو گیا, اور پرولانگ ہونے کی وجہ سے اس کو مختلف راگوں میں تبدیل کر دیا گیا. آخری والا جو تھا وہ دستخوان والا تھا, وہ جو اس وقت میرے خیال میں بیوی بھی اور تھی جب وہ شروع ہوئے تھے وہ کام کرنے کے لیے. اس وقت وہ تھی نا, وہ کیا کرنا, وہ جرنلسٹ جو تھی ریام خان, وہ جا کے تو وہ اسٹینلیس اسٹیل کی کولیوں میں
رکھتے تھے لوگوں کے سامنے وہ سالن وغیرہ اور وہ بڑا نعرے پہنچ گئے. جہاں تک کرپشن کی بات ہے نا, وہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ یہ بہت سارا لٹریچر ہے اس کے اوپر کہ ایکچولی یہ وہ گریس ہے جو گیئرس کو آئل کرتی ہے اور اکانومی چلتی ہے اور بلا بلا بلا, وہ سارا کچھ اپنی جگہ ہے. لیکن اس کا جو ایک نیگیٹو آؤٹ کم ہے اکنامک گروتھ کے لیے, جو آپ کہہ رہی ہیں کہ گروتھ مارکیٹ کے ذریعے ہو گئی اور پھر انہوں نے کیا, تو ہماری گروتھ جو ہے ایکچولی جو مارکیٹ کا کمال ہے وہ رکا ہوا ہے اس بات سے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اگر آپ صرف ہماری عدالتوں میں جو پینڈنگ بیک لاگ ہے کیسز کا, ان کو اگر آپ اکنامک ویلیو اٹیچ کرنا چاہیں, میں آپ کو ایک دو مثالیں دیتا ہوں اسلام آباد کی جو آپ نے دیکھی ہوں گے. یہ F8 کے مرکز میں ایک خوبصورت 5 اسٹار ہوٹل کی گرے اسٹرکچر بنا ہوا, اس کے منہ میں لٹرلی دروازے میں ایک پیٹرول پمپ بنا ہوا. یہ علی میڈیکل کے سامنے کبھی جائیں گی تو آپ دیکھنا وہاں پر, وہ کتنے سالوں سے رکا ہوا ہے. وہ کیا پرابلم ہے؟ وہ آپ کی یہ پرابلم ہے, it's the problem of the courts, the enforcement agencies, the regulation agencies, etc., etc. And it's all bleeding. یہ جو پراپرٹی مافیا can run circles around entire institutions. It's not only about the one inspector anymore. It's the whole damn from the DG downwards. ان کے پاس اتنا پیسہ ہے وہ ساروں کو مچا دیتے تھے, اور اگر کوئی بولے تو لٹرلی اس کو قتل کر دیتے. بہت سارے مطلب یہ بدماش ہے سارے. تو اس میں جب یہ نوبت آ جائے تو پھر آپ والا آرگیومنٹ جو ہے نا وہ تھوڑا سا نرم پڑ جاتا ہے, کیونکہ آپ اس کی وجہ سے نہ کہ اس کے ڈسپائٹ گروتھ ہو رہی تو مارکیٹ کے ذریعے اور وہ پھر اس کو الٹیمیٹلی کنٹرول کر لیتی ہے, بلکہ یہ کہ اس کی وجہ سے گروتھ ہو ہی نہیں رہی تو مارکیٹ بیچاری پٹ رہی ہے. ڈیزیزز میں فرق ہے. تو اس میں کون سا والا ہے یہ میں آپ کی ریسرچ پہ چھوڑتا ہوں, لیکن اس کو بھی وے کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر ملک میں پرسٹین سسٹم ہے اور ہمیں جو ہے وہ بنانا ہے اور اس کرپشن کے بغیر سارا کچھ, نو. بٹ ٹو دی ایکسٹینٹ that corruption is actually impeding the entire cultural ethos, that corruption is making us a nation of people who are habitually relying on cutting corners, cheating on the exam, finding a safarish, looking at the back door always, rather than being somebody who is proud of the fact that, you know, whatever the outcome was, they did their hard work and did their best. وہ جو پورا societal bastardization ہے کلچر کی, اس کا وہ نتیجہ ہے جب اتنی کرپشن ہو جائے کہ آپ کے پاس کوئی اور راستہ ہی نہیں رہتا کہ میں نے کہا نا کرپشن ہیز بیکم دا سسٹم.